ہم نے پچھلے پارے کے آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے سے اپنی بات کو ختم کیا تھا اور آج وہیں سے آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے مغرور سرداروں نے کہا یا شعیب لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا، اے شعیب علیہ السلام ہم تمہیں اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لے کے آئے ہیں اپنی بستی سے ہم تمہیں نکال دیں گے۔ او لتعودن فی ملتنا، یا تم واپس آ جاؤ ہمارے دین میں، یعنی یا تو تم ہمارا دین جو ہے دوبارہ قبول کر لو، اپنا اسلام چھوڑ دو، ورنہ ہم تمہیں یہاں سے ایگزائل کر دیں گے۔ قال اولو کنا کارہین، حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کیا تم ہمیں مجبور کرو گے؟ اگر ہم اس کو ناپسند بھی کرتے ہو پھر بھی ہمیں مجبور کر کے تم اپنے دین پہ لانا پسند کرو گے۔ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم، بے شک ہم اس وقت اللہ پہ جھوٹ گھڑیں گے اگر ہم لوٹ آئے تمہارے دین کی طرف۔ بعد اذ نجانا اللہ منہا، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی، یعنی حالانکہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی ہم دوبارہ اسی دین کی طرف واپس آ جائیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، اور نہیں ہمارے لیے کہ ہم اس کی طرف لوٹیں مگر جو ہمارا رب چاہے، اللہ ہمارے رب چاہیں۔ وسع ربنا کل شیء علما، اور ہمارے رب نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر لیا ہے۔ علی اللہ توکلنا، ہم اپنے اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے ہمارے رب تو فیصلہ کر ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان بالحق، حق کے ساتھ، وانت خیر الفاتحین، اور آپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ وقال الملأ الذین کفروا، سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، من قومہ، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے، لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم نے شعیب علیہ السلام کو فالو کیا، انکم اذا لخاسرون، تو تم پھر بہت خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے۔ فاخذتهم الرجفۃ، پھر اللہ کا عذاب آیا اور زلزلے نے ان کو پکڑ لیا۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، پھر وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے پڑے رہ گئے۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کا انکار کیا، ان کو جھٹلایا، ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے کبھی۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ نقصان پانے والوں میں سے ہو گئے۔ فتولی عنہم، پھر حضرت شعیب علیہ السلام جانے سے پہلے مڑے وہاں سے اور انہیں کہا یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے پہنچا دیے اپنے رب کے پیغامات تم کو، وانصحت لکم ونصحت لکم، اور میں نے تمہیں نصیحت بھی کی، فکیف آسى علی قوم کافرین، تو اب تم کافروں کی بربادی پر میں کیا افسوس کروں۔ عذاب سے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام نے جانے سے پہلے کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں نصیحت کر دی ہے، سب کچھ کر دیا ہے، جو تمہارے رب کا پیغام تھا تم پر پہنچا دیے، اب تم پر افسوس میں کیا کروں۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور نہیں ہم نے بھیجا کسی بھی بستی میں کوئی نبی، الا اخذنا اہلھا بالبأساء والضراء لعلہم یضرعون، ہم نے پکڑا ان کے رہنے والوں کو تنگ دستی کے ساتھ اور بیماری کے ساتھ تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ جب بھی کوئی بستی کی طرف رسول بھیجتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کچھ تھوڑی سی بیماریاں بھی اور مشکلات بھی بھیجتے ہیں تاکہ وہ بستی والے ان کو تھوڑا سا جھنجھوڑا جا سکے اور وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے بدل ڈالی ان کی برائی سکھ سے، یعنی ہم نے ان کے دکھ کو سکھ سے بدل دیا۔ حتی عفوا، یہاں تک کہ انہوں نے خوب ترقی کی۔ وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، انہوں نے کہا اس طرح کے دکھ سکھ تو ہمارے باپ دادوں کو بھی پہنچے تھے، یہ کون سی بڑی بات ہے۔ فاخذناهم بغتة، پھر اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا، وهم لا يشعرون، اور انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں تھا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ مشکلات بھیجتے ہیں اور مشکلات کے بعد جب اللہ آسانیاں بھیجتے ہیں تو یہ جو بعد کے آنے والے تھے وہ کہتے تھے یہ مشکلات کا آنا اور خوشیوں کا آنا یہ تو نارمل روٹین ہے زندگی کے، تو یہ نیچرل آرڈر ہے لائف کا، اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا بات ہے۔ جس طرح ہم بھی آج کہتے ہیں اللہ معاف کرے کہیں کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، کوئی طوفان آ جائے، تو ہم عام طور پہ کہتے ہیں یہ تو نیچرل ہے یار، یہ اللہ کا عذاب کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو ایگزیکٹلی وہ قوم بھی یہی کہا کرتی تھی۔ حالانکہ ایک مسلمان اور مومن کو کیا چاہیے کہ وہ ہر چیز سے سبق حاصل کرے۔ اگر کوئی ایکسیڈنٹ بھی ہوا ہے نا، اگر وہ ایکسیڈنٹ بھی ہوا تو اس میں سے تلاش کرے کہ اس میں میرے لیے سیکھنے کے لیے کیا ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے مجھے پکڑا ہو، یعنی وہ ہمیشہ پریکاشنری میجرز لیتا رہتا ہے، بجائے یہ کہ وہ کہہ دے یہ تو نیچرل کورس ہے، یہ تو نیچرل روٹین ہے۔ اللہ کہتے ہیں فاخذناهم بغتة، ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور وہ نہیں جانتے تھے۔ ولو ان اہل القرى آمنوا، بے شک اگر بستیوں والے ایمان لے آتے، واتقوا، اور وہ تقوی اختیار کر لیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء، تو ہم ان کے اوپر کھول دیں آسمان اور زمین کے برکتیں۔
ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، فاخذناہم بما کانوا یکسبون، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کے برے اعمال کی وجہ کے سبب، ان کے برے اعمال کے سبب ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کیا بستی والے بے خوف ہو گئے ہیں اس بات سے کہ ہمارا عذاب ان کو رات کے وقت پکڑ لے اور وہ سو رہے ہوں؟ او امن اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحا وہم یلعبون، کیا بستی والے بے خوف ہو گئے ہیں اس بات سے کہ ہمارا عذاب صبح کے وقت ان کو پکڑ لے جب وہ کھیل رہے ہوں؟ افامنوا مکر اللہ، کیا وہ اللہ کے مکر اور اللہ کی چال، اللہ کی تدبیر سے امن میں آ گئے ہیں، اس کے بارے میں بے خوف ہو گئے ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو نہیں بے خوف ہوتے اللہ کی چال سے، اللہ کی تدبیر سے، مگر خسارہ پانے والے لوگ۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلھا، کیا ان لوگوں کو سبق نہیں ملا، کیا ان لوگوں نے سبق حاصل نہیں کیا جو اپنے سے پہلے عذاب میں ہلاک ہونے والوں کے بعد زمین کے وارث بنے؟ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہم نے ایک قوم کے بعد لے کے آئے، ایک قوم کو تباہ کر دیا اور اس کے بعد وہ قوم آئی، کیا انہوں نے اپنی پچھلی قوم سے جن کو تباہ کر دیا گیا تھا اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا؟ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، کیا انہوں نے یہ سبق حاصل نہیں کیا کہ ہم ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے بھی پکڑ سکتے ہیں جیسے پچھلی قوم کو پکڑا تھا؟ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور وہ نہیں سنتے۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا، یہ وہ بستیاں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بستیاں ہیں، ہم ان کے واقعات اور خبریں آپ کو بیان کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور آئے بہت سے ان کے رسول ان کے پاس نشانیاں لے کے، فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ، مگر وہ لوگ جس چیز کو ایک دفعہ جھٹلا چکے پھر وہ اس پر ایمان نہ لے کے آئے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ تو عام طور پہ جب بندہ ایک دفعہ انکار کر دیتا ہے نا، پھر اس کو بعد میں اس کو ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ جب رسول آئے تو جن لوگوں نے انکار کر دیا اب ان کے لیے دوبارہ اس کو ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ انسان کی ایگو ہوتی ہے، انسان کی ایگو نہیں اس کو الاؤ کرتی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، فوراً انکار کرنے والوں میں سے نہ ہو، سوچ سمجھ کے غور کر کے بصیرت کے ساتھ، اگر تمہیں یعنی اس کے بعد یعنی دلائل کو دیکھ کے پھر اپنا موقف رکھو۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، اور نہیں ہم نے پایا ان میں سے اکثر کو کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرنے والے ہوں۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کو نافرمان پایا، یعنی اکثر لوگ اللہ سے کیے گئے وعدے کو توڑتے ہیں اور بہت کم اور بہت زیادہ جو ہے اکثر وہ نافرمان ہوتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے ذکر کریں گے اور بنی اسرائیل کا بھی آگے اللہ تعالیٰ واقعہ ذکر کریں گے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ تو حضرت شعیب کا پیچھے تذکرہ ہو گیا اور اس سے پہلے لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، پھر اسی طریقے سے صالح کا بھی، حضرت صالح علیہ ہود، حضرت صالح، ان سب کا تذکرہ ہونے کے بعد اب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی آیات کے ساتھ، بآیاتنا الی فرعون وملئہ فظلموا بها، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف انہوں نے ظلم کیا ان کے ساتھ۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، بس دیکھیے کیسا تھا انجام فساد کرنے والوں کا۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اے فرعون میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا۔ حقیق علی الا اقول علی اللہ الا الحق، میرے پر فرض ہے کہ میں اللہ کے معاملے میں کوئی بھی بات نہ کروں سوائے حق کے۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، بے شک آیا تمہارے پاس، قد جئتکم، بس میں آیا ہوں تمہارے پاس واضح دلیل کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے۔ فارسل معی بنی اسرائیل، تو پھر اب تم یہ کرو کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو، کیونکہ بنی اسرائیل پہ ظلم کرتا تھا۔ تو اللہ نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل لے کے، معجزات لے کے آیا ہوں، اللہ کا حکم لے کے آیا ہوں، تو اب تم کیا کرو، اس کو ان کو میرے ساتھ بھیج دو۔ قال ان كنت جئت بآیۃ، فرعون نے کہا اگر تو کوئی نشانی، کوئی معجزہ، کوئی وعدہ لے کے آیا ہے، فأت بها، تو اس کو لا، ہمیں دکھا، ان كنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے، کوئی نشانی ہے تیرے پاس تو ہمیں دکھا۔ فألقى عصاه، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جو تھی، لاٹھی تھی، اس کو رکھا، اس کو ڈالا۔ فإذا هي ثعبان مبین، تو وہ اچانک ایک اژدہا، ایک بڑا سانپ کی صورت میں بن گئی۔ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرین، انہوں نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور ان کا ہاتھ جو تھا وہ چمکتا تھا دیکھنے والوں کے لیے، بہت خوبصورت سفید چمک رہا تھا ہاتھ۔ قال الملأ من قوم فرعون، جب یہ دونوں معجزے دیکھیں، ایک سانپ کا اور اللہ کے حضرت ید بیضاء جسے کہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چمکتا وہ ہاتھ، تو سرداروں نے کیا کہا؟ اب دیکھیں بار بار اللہ سرداروں کی بات کر رہے ہیں۔ سرداروں نے کہا
حضرت یعنی سرداروں نے کہا فرعون کی قوم سے ان ھذا لساحر علیم، یہ تو بڑا ماہر جادوگر لگتا ہے ہمیں، یرید ان یخرجکم من ارضکم، وہ چاہتا ہے کہ نکالے تمہیں تمہارے ملک سے، تمہاری جگہ سے، تمہارے گھر سے، فماذا تأمرون، تو تم پھر کیا تم مشورہ دیتے ہو؟ آپس میں مشورے شروع کر دیے. یعنی یہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی معجزے دکھاؤ، پہلے خود معجزہ مانگا، اب جب معجزہ آ گیا تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، انہوں نے کہا یہ بڑا کوئی ماہر جادوگر ہے. پھر اب آپس میں مشورہ کرنا شروع کر دیے کہ بھئی یہ اب معجزے لے کے آیا، یہ تو کوئی بڑا آدمی ہے، اب کیسے ہم بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو. قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرین، درباریوں نے آپس میں مشورہ کر کے فرعون کو یہ کہا کہ تم ایسا کرو کہ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی کو حضرت ہارون کو کچھ دیر کے لیے مہلت دو، اور شہروں میں کچھ سپاہی کچھ لوگوں کو بھیجو جا کے جادوگروں کو اکٹھا کر کے لائیں. یہ اتوک بکل ساحر علیم، وہ لائیں تمہارے پاس ہر ماہر جادوگر کو، یعنی تم بھی ذرا جادو کا جواب جادو سے دو. وجاء السحرة فرعون، اب آئے جادوگر فرعون کے پاس. قالوا ان لنا لاجرا، انہوں نے کہا کہ اے فرعون ٹھیک ہے ہم تمہارا کام کر دیں گے، لیکن ہمیں بتاؤ کیا ہمیں کوئی فائدہ ملے گا تم سے، کوئی پیسے کوئی ہم بھی ظاہر ہم نے تمہارا کام کریں گے تو ہمیں کوئی فائدہ ملنا چاہیے. ان كنا نحن الغالبین، اگر ہم جو ہے وہ غالب آ جائیں، اور یا پھر ہم یقیناً غالب آنے والوں میں سے ہیں. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم غالب تو آ جائیں گے، کام تمہارا ہو جائے گا، لیکن فائنینشیل کوئی بینیفٹ ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی فائدہ ہونا چاہیے، دنیاوی فائدہ. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ دنیاوی جتنے بھی کام ہوتے ہیں عام طور پہ ان کے پیچھے دنیاوی فوائد ہوتے ہیں، لیکن دین کا جو کام ہوتا ہے خاص طور پہ اس میں اصل رضا کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی خاطر کام. حق کے لیے کوئی بندہ جو حق کی مدد کرتا ہے نا، وہ پھر پیسوں کی بات نہیں کرتا، لیکن جو دنیاوی فائدوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں، جو باطل کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، اکثر اوقات ان کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ مالی یعنی فائنینشیل انٹرسٹ ہوتے ہیں. قال نعم، فرعون نے کہا کیوں نہیں، ضرور. وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، میں تمہیں بڑا مقرب بنا دوں گا، میں تمہیں بڑے قریب کر دوں گا، تم بڑے عہدے دوں گا. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کنفرنٹ کیا اور کہا کہ بتاؤ تم پہلے ڈالو گے اپنا کام دکھاؤ گے، ہم دکھائیں اپنا. قال القوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ڈالو پہلے، تم بتاؤ. فلما القوا، جب انہوں نے ڈالا، سحروا، اپنی لاٹھیوں کو ڈالا، سحروا اعین الناس، تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں میں جادو کر دیا. واسترهبوهم، اور ان پر دہشت طاری کر دی، لوگوں کو ڈرا دیا. وجاءوا بسحر عظیم، اور وہ اس دن بہت بڑا جادو لائے، بہت بڑے جادو کے ساتھ آئے. واوحینا الی موسیٰ ان القی عصاک، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اے موسیٰ اب آپ بھی اپنا عصا ڈالیے. فاذا هی تلقف ما یافکون، اور پھر کیا ہوا کہ وہ ایک بڑا سانپ بن گیا اور اس نے ان کی لاٹھیوں کو اور ان کے جو جادو تھے ان کو کھانا شروع کر دیا. فوقع الحق، پس حق واضح ہو گیا، واقع ہو گیا. وبطل ما كانوا يعملون، اور جو وہ عمل کرتے تھے وہ سب کا سب گم ہو گیا اور باطل ہو گیا. فغلبوا هنالك، پس وہ مغلوب ہو گئے اس وقت. وانقلبوا صاغرین، اور ذلیل و رسوا ہو کے لوٹے. والقی السحرة ساجدین، اب جیسے سرداروں نے جیسے یہ جادوگروں نے یہ بات دیکھی کہ یہ تو جادو والا معاملہ ہی نہیں، کیونکہ جادوگروں کو پتہ تھا کہ ہم تو کرتب دکھا رہے ہیں، ہم تو شعبدہ بازیاں کر رہے ہیں، ہم نے تو ان کی آنکھوں میں جادو کر دیا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو جب پھینکا اور وہ لاٹھی حقیقت کے اندر اژدہا بن گئی، سانپ بن گئی، کیونکہ اللہ کے پاس قدرت ہے، وہ اللہ کی مخلوق جو مرضی اللہ جس کو چاہے ایسے بنا دے. تو ان کو پتہ چل گیا یہ جادو نہیں، یہ تو حقیقت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حق کے ساتھ واضح ہوئے. تو اب اتنا وہ اس سے انفلوئنس ہوئے، اس کام کو دیکھ کے اتنا ان کو اس بات کا احساس ہوا. دیکھیں ہر فن کو نا اس کا ماہر سمجھتا ہوتا ہے. کوئی بھی فن ہو نا، کوئی بھی ایکسپرٹ، کوئی بھی آرٹ ہو، جو آرٹسٹ ہوتا ہے نا وہ اس کی اصل باریکیوں کو سمجھتا ہے، اس کو اصل میں اس کا احساس ہوتا ہے کہ یہ فن کیسا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو یہ دکھایا تو جادوگروں کو فوراً اس بات کا احساس ہو گیا، اور ان کو پتہ چل گیا کہ ہم تو بہت بڑے جادوگر ہیں لیکن یہ جادو نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. تو پھر کیا ہوا؟ اب اس انفلوئنس سے انہوں نے وہ والا کام کیا جو فرعون کو کرنا چاہیے تھا، فوراً سجدے میں گر گئے. قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے کے آئے تمام جہانوں کے رب پر. رب موسیٰ و ہارون، وہ اس رب پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کے رب ہیں. قال فرعون، اب فرعون کو بڑا غصہ چڑھا، اس نے کہا یہ تو معاملہ الٹ ہو گیا، جو اصل میرے بندے تھے وہ ان کے ساتھ ہو گئے. قال فرعون، فرعون نے کہا آمنتم به قبل ان آذن لکم، تم اس کے اوپر ایمان لے کے آئے ہو میری اجازت سے پہلے. ان هذا لمکر، یہ تو تمہاری کوئی بہت بڑی چال ہے. مکرتموہ فی المدینۃ، جو تم نے مدینہ کے اندر شہر میں چلی ہے. لتخرجوا منها اہلها، تاکہ تم اس مدینہ کے باسیوں کو، اس جگہ کے رہنے والوں کو اس جگہ سے نکال دو. فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے. لأقطعن ایدیکم، میں تمہارے ہاتھوں کو کاٹ دوں گا. وارجلکم، تمہارے پاؤں کو بھی کاٹ دوں گا. من خلاف، مخالف سمت سے.
ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر تمہیں چھوڑ نہیں دوں گا بلکہ پھر تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، جادوگروں نے کہا جو مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، تو ہم سے اس لیے انتقام لیتا ہے، تمہیں اس بات کا غصہ ہے کہ ہم ایمان لے گئے اپنے رب کی آیات کے اوپر، لما جاءتنا جب وہ ہمارے پاس آ گئیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب تو ہمیں ڈال، ہمارے اوپر ہمیں صبر عطا کر، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں اس دنیا سے اس حالت میں فوت کر کے ہم مسلمان ہوں۔ یعنی دیکھیں ذرا ایمان ان کا۔ وقال الملأ من قوم فرعون، اور سرداروں نے کہا فرعون کی قوم سے، اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، اور پھر اس نے سزا دی ان سب کو بری طریقے سے قتل کیا، عبرت بنایا ان سے۔ موسیٰ کے جو فرعون کے جو سردار تھے انہوں نے کہا، مشورہ دیا۔ اب یہ دیکھیں یہ نا اکثر مشورے دینے والے ہوتے ہیں نا، اکثر مت یہ مارتے ہیں حکمرانوں کے، اللہ معاف کرے۔ ان مشورے دینے والوں نے کیا کہا فرعون کو؟ اس نے کہا اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، کیا تو نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور حضرت ہارون کو چھوڑ دیا ہے کہ وہ فساد کرتے پھرے زمین پہ، اور تیری عبادت جو ہے، تیری بندگی، اس کا انکار کرتے رہیں؟ تجھے معبود بنایا ہوا ہے لوگوں نے، وہ اس کا انکار کرتے پھر رہے ہیں اور تو نے ان کو کچھ کہہ ہی نہیں رہا۔ قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم، فرعون کو بھی واقعی بڑی غصہ رہا، یار یہ تو میں نے تو نہیں چھوڑا ہوا ہے ان کو، یہ میں کیسے کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں؟ اس نے کہا کہ ہم ضرور قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو اور ہم ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہمیں ان پر پورا غلبہ حاصل ہے۔ قال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لقومه استعینوا باللہ واصبروا، اے میری قوم صبر کرو، اللہ سے مدد مانگو، صبر کرو۔ ان الارض للہ، پوری کی پوری زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادی، وہ اس کا وارث بناتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ کوئی بات نہیں، صبر کرو، اللہ تعالیٰ کی زمین، یہ سب اللہ کی زمین ہے اور اللہ اس میں تمہیں ضرور غلبہ عطا کریں گے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور انجام کس کا ہے؟ وہ ہمیشہ اچھا انجام متقین کے لیے۔ اب فرعون نے شکوہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنی کرٹیکل کنڈیشن میں تھے، یہاں سے فرعون ان کے اوپر سختیاں کر رہا ہے اور یہاں پہ ان کو وہ تھریٹ کر رہا ہے، اور یہاں سے قوم جو ہے بجائے وہ ساتھ دینے کے اور بجائے صبر کرنے کی، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی برا بھلا کہہ رہی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا، اے موسیٰ علیہ السلام تیرے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیفیں پہنچی، ومن بعد ما جئتنا، اور تیرے آنے کے بعد بھی ہمیں پہنچی، ہمیں تیرا کیا فائدہ ہوا؟ یعنی پہلے بھی فرعون نے ہمارے بچوں کو قتل کیا، ہماری عورتوں کو زندہ رکھا، اور اب تیرے آنے کے بعد تیری وجہ سے دوبارہ ہمیں یہ برداشت کرنا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، عن قریب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا، ویستخلفکم فی الارض، اور تمہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا، فینظر کیف تعملون، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فرعون کی قوم کو سزا دینا شروع کی، ہم نے پکڑا قوم فرعون کو قحط کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں کی کمی کے ساتھ، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ جیسے اللہ نے پہلے بھی کہا نا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم پر رسول بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چھوٹے موٹے عذاب آتے رہتے ہیں، بڑے عذاب سے پہلے، تو اسی طریقے سے قحط سالی آئی۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب ان کے پاس کوئی بھلائی آتی وہ کہتے ہیں یہ ہماری لیے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور جب ان کے اوپر کوئی پریشانی آتی، کوئی عذاب آتا، مشکل آتا، تو یہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نحوست کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اللہ معاف کرے۔ اب مطلب عذاب آیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی وجہ سے نحوست پڑی ہے ہمیں۔ الا انما طائرکم عند اللہ، اللہ کہتے ہیں یہ ان کی بدبختی ہے جو اللہ کے ہاں ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے لکھی تھی، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وقالوا مهما تأتینا به من آیۃ لتسحرنا بها، انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام آج آپ جو کچھ بھی نشانیاں لے آئیں، جو مرضی نشانیاں لے آئیں، لتسحرنا بها، ہم تو کہتے رہیں گے یہ تو جادو ہے، فما نحن لک بمؤمنین، ہم اس پر ایمان نہیں لیں گے، مطلب جو مرضی کر کے دکھا دیں، کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ہمارے نزدیک ہم نے ایک اصول بنا لیا ہے کہ آپ جادو ہی کریں گے۔ فارسلنا علیہم الطوفان، اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیجا، والجراد، اور ٹڈیاں بھیجیں، والقمل، جوئیں بھیجیں، والضفادع، مینڈک بھیجے، والدم، اور خون بھیجا، آیات مفصلات، الگ الگ نشانیاں تھیں، فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوم مجرمین، اور وہ تھے مجرم قوم۔ ولما وقع علیہم الرجز، جب بھی ان پر کوئی عذاب پڑتا، قالوا یا موسیٰ ادع لنا، ابھی اللہ نے جب عذاب بھیجے 5 بڑے عذاب، یعنی چھوٹے عذاب بنسبت بڑے جو آخر میں آیا جس میں یہ ہلاک ہو گئے، اس سے پہلے جب اللہ نے یہ عذاب بھیجے تو یہ ہر عذاب کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگ کے جاتے،
کیا کہتے؟ ادع لنا ربک بما عہد عندک، اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے دعا کیجئے. کیا دعا کیجئے؟ اور وہ وعدے کی یاد دہانی کروائیے جو اللہ نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ موجود ہیں تو ہم انشاءاللہ ایمان لے کے آئیں گے، اور ہم ایمان لے کے آئیں گے تو آپ ہمارے اس کو دور کر دیجیے گا. لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک، اگر آپ نے ہم سے یہ سزا کو دور کر دیا تو ہم ایمان لے کے آئیں گے آپ پر. ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اور ہم بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے. فلما کشفنا عنہم الرجز، اللہ کہتے ہیں جب بھی ہم ان کے اوپر اس عذاب کو ٹال دیتے، الی اجل، کچھ مقررہ وقت کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے، ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون، تو پھر دوبارہ وہ اپنی باتوں پر لوٹ آتے ہیں، دوبارہ کفر اور شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ معاف. فانتقمنا منہم، پھر اللہ نے پھر آخری عذاب بھیجا، فائنل، ہم نے ان سے انتقام لیا. فاغرقناہم، ہم نے ان کو غرق کر دیا. فی الیم، سمندر میں. بانہم کذبوا بآیاتنا، کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. وکانوا عنہا غافلین، اور وہ اس سے غافل تھے. واورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون، اور پھر ہم نے وارث بنایا یہ فرعون کے جتنے بھی محلات اور یہ ساری چیزیں جو بادشاہت تھی اس کا وارث پھر ہم نے کس کو بنایا؟ ان لوگوں کو بنایا جو زمین بڑے کمزور سمجھے جاتے تھے، یعنی بنی اسرائیل کو اللہ نے وارث بنا دیا ان سب کا. مشارق الارض و مغاربها التي بارکنا فیہا، اس بابرکت سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنایا. وتمت کلمۃ ربک الحسنى علی بنی اسرائیل بما صبروا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کا وہ نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہو گیا کیونکہ انہوں نے صبر کیا. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون، اور ہم نے تباہ کر دیا ہر اس چیز کو جو فرعون نے بنایا تھا، وقومه، اور اس کی قوم نے، وما كانوا يعيشون، اور جو بھی وہ عمارتیں بناتے تھے ہم نے سب کا سب نیست و نابود کر دیا. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے عبور کیا بنی اسرائیل کو سمندر کے پار کر دیا. فاتوا على قوم، تو وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے. یعکفون، اب دیکھیں یہ بنی اسرائیل ہے، اللہ معاف کرے، جیسے ہی اللہ نے ان کو فرعون سے عذاب دلوایا، اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کا ایمان اللہ پہ مزید بڑھ جاتا، لیکن پستی اتنی زیادہ، اتنی اخلاقی گراوٹ ان کے اندر آ چکی تھی، اتنے وہ، یعنی آپ سمجھ لیں اتنے وہ گر گئے تھے کہ جیسے ہی وہاں سے آزاد ہوئے تو آگے گئے تو انہوں نے کیا دیکھا؟ ایک قوم ہے، اور وہ قوم کیا کر رہی تھی؟ بتوں کی پوجا کر رہی تھی. یعکفون علی اصنام لہم، وہ جمے بیٹھے تھے اپنے بتوں پر. قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، انہوں نے جب ان بتوں کو دیکھا تو انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دے کہ ہم بھی اس کی عبادت کریں. والعیاذ باللہ، استغفر اللہ. دیکھ رہے ہیں کیسی گندی قوم، جیسے ان کا کوئی معبود ہے، ان کے لیے معبود بنائے گئے ہیں، بت ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی الہ بنا دے ہم بھی ان کی کوئی عبادت کریں. قال انکم قوم تجہلون، انکم قوم تجہلون، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تم جاہل لوگ ہو. ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا يعملون، جو یہ کام کر رہے ہیں یہ تو برباد ہونے والے ہیں، یہ تو برباد کرنے والے سارے کام ہیں، اور تمہیں پتہ ہی نہیں چل رہا، اور یہ سب کچھ جو عمل کر رہے ہیں سب کا سب باطل ہے، سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے، تباہ ہو جانے والا ہے. قال اغیر اللہ ابغیکم الہا، اور حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کو چھوڑ کے تمہارا کوئی معبود بناؤں تمہارے لیے. وہو فضلکم علی العالمین، اور تم بھول گئے کہ اس نے تمہیں پورے جہانوں پہ فضیلت دی ہے، تم پر اتنے احسانات کیے. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور ابھی تمہیں کچھ دیر پہلے اللہ نے نجات دی ہے آل فرعون سے. یسومونکم سوء العذاب، وہ اتنے برے تمہیں عذاب دیتا تھا. یقتلون ابناکم، تمہارے بچوں کو قتل کرتا تھا. ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی تم پر. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سمجھایا، لیکن آپ دیکھیں کہ تقاضے کیسے کیسے تھے. ووعدنا موسیٰ 30 لیلۃ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے 30 راتوں کا وعدہ کیا. واتممناها ب10، اور اس کو پورا کیا 10 مزید راتوں سے. فتم میقات ربہ 40 لیلہ، اس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے رب سے ملاقات کی مدت 40 راتوں والی پوری ہو گئی. وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے، اپنے بھائی سے کہا، لاخیہ ہارون، ہارون سے، اخلفنی فی قومی، آپ میرے بعد میرے پیچھے میری قوم کی میرے جانشین بنیے اور میری قوم کی جو ہے ان کی اصلاح کرتے رہیے گا. واصلح، اور تو اصلاح کرتا رہیں. ولا تتبع سبیل المفسدین، اور نہ تو پیروی کرنا فسادیوں کے رستے کی. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ قوم آ گئی بچ کے وہاں سے، اور اب ظاہر ہے ان کو اب انہوں نے کچھ جگہوں پہ سیٹل ہونا تھا اور ان کو اللہ کے احکامات چاہیے تھے کہ کس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ میرے پاس آئیے، میں آپ کو کچھ احکامات دیتا ہوں کوہ طور پر. اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بلایا 30 راتوں کے لیے، 30 راتوں کا وعدہ کیا، پھر بعد میں 10 راتیں مزید ایڈ کر دی، 40 راتوں کے لیے بلایا اپنے پاس، وہاں پہ کوہ طور پر، طور پہاڑ کے اوپر، چوٹی پر کسی جگہ پہ جہاں پہ اللہ نے ان سے کلام کیا، جہاں پہ ان کو تورات عطا کی. اب پیچھے جو قوم تھی 40 راتیں، یعنی 40 دن انہوں نے سروائیو کرنا تھا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر، پھر بھی نہیں سروائیو کر سکے.
حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ کے ذمہ دار بنایا کہ آپ ذمہ دار ہوں گے، ان کی اصلاح کرتے رہیے گا، ان کو سمجھاتے رہیے گا، لیکن انہی 40 دنوں کے اندر دیکھیں اخلاقی گرامٹ اتنی تھی کہ انہی 40 دنوں کے اندر آرام سے انہوں نے خدا اپنا کوئی بنا لیا، اس کی عبادت شروع کر دی۔ یعنی شرک جو ہے اتنے وہ گر چکے تھے، اتنے وہ پس چکے تھے فرعون کی عبادت کر کر کے کہ اب ان کو دنیا کا معبود کے علاوہ کوئی معبود ان کو صحیح لگتا ہی نہیں تھا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وعدے کے مطابق کوہ طور پر حاضر ہوئے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا، قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمائش کی کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ قَالَ لَن تَرَانِي، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ تم دنیا میں مجھے نہیں دیکھ سکتے، وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، لیکن اس پہاڑ کو دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ اپنی جگہ پہ برقرار رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی اس پر، اس پہاڑ پر، جَعَلَهُ دَكًّا، وہ پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو گیا، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام گر کر بے ہوش ہو گئے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ، جب ان کو ہوش آیا، قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ، انہوں نے کہا اللہ تو پاک ہے، میں توبہ کرتا ہوں، میں نے جو فرمائش کی مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلے مومنوں والوں میں سے ہوں، ایمان والوں میں سے ہوں۔ قَالَ يَا مُوسَىٰ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے موسیٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ، میں نے چن لیا تجھ کو لوگوں میں، بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي، اپنے پیغاموں کے ساتھ اور اپنے کلام کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک تو رسول بنایا اور اسی طریقے سے اللہ نے ان کے ساتھ کلام کیا، تو یہ دو بڑی خصلتیں تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک تو رسول کے اللہ کے، اور اللہ نے ڈائریکٹلی ان سے کمیونیکیٹ کی تھی۔ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ، بس آپ کو جو میں نے عطا کیا ہے، وہ جو دیا ہے وہ ان کو پکڑ لیجئے، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور ہو جائیے آپ شکر کرنے والوں میں سے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے لکھا تختیوں میں ہر چیز، موعظةً اس میں نصیحت تھی، وَتَفْصِيلًا اس میں، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کی تفصیل ہے، ہدایت سے متعلق ہر چیز کی تفصیل تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تورات کو تختیوں پہ لکھ کے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی، جس میں احکامات بھی تھے اور ہدایت کی ساری چیزیں تھیں۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، اے موسیٰ اس کو قوت کے ساتھ پکڑ لیجیے، اس کو تھام لیجیے، یعنی اس کو آپ اپنے زندگی کا، بس زندگی آپ کی اس کے ساتھ گزرے۔ وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور اپنے قوم کو حکم دیجیے، يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، کہ وہ اس اچھے طریقے سے اس پر عمل کریں۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، جلد میں دکھاؤں گا تمہیں نافرمانوں کا گھر۔ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، جلد میں پھیر دوں گا اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو جنہوں نے تکبر کیا زمین میں بغیر کسی حق کے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر وہ ساری نشانیاں دیکھ بھی لیں پھر بھی وہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے، دنیا کا کوئی معجزہ ان کو دکھا دیا جائے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر ان کو ہدایت کی رستہ دکھایا جاتا ہے تو اس رستے کو اختیار نہیں کرتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، جب ان کو گمراہی کا رستہ دکھایا جاتا ہے وہ اس کے پیچھے پڑے جاتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ اس سے غافل تھے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، نہیں ان کو بدلہ ملے گا مگر جو وہ عمل کیا کرتے تھے ان کا۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اب وہی ہوا کام کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ یہ کمیونیکیشن کر رہے ہیں، ان کو یہ احکامات دے رہے ہیں، تورات دے رہے ہیں، ان کے پیچھے سے ان قوم نے کیا کیا، جو اپنے زیور ان کے پاس موجود تھے ان کو پگھلایا اور ایک گائے، ایک بچھڑا جو تھا اس کو بنا دیا، اور اس کو بنا کے انہوں نے زیورات سے، یعنی سونے کا یا چاندی کا اسے ملا کے اس نے بنایا، اور اس سے کیا کیے تو اس میں سے آواز نکلتی تھی۔ اچھا بنایا کس نے تھا؟ سامری، ان میں ایک شخص تھا، آگے سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کریں گے، تو اس نے یہ بنایا، انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ بھائی دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے، ٹھیک ہے، تو اب جو ہے تمہیں خدا کی ضرورت ہے، تو آؤ میں تمہاری مدد کرتا ہوں، یہ ایک بچہ ہم بناتے ہیں اور اس کی تم عبادت کرو۔ الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، اللہ کہتے ہیں کہ ان کی اتنی مت مری ہوئی تھی، ان کو یہ تک نہیں سمجھ آئی جب انہوں نے بنا دیا، اس کو خدا بنا لیا فوراً، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ کچھ بولتا ہی نہیں تھا؟ ولا یہدیہم سبیلا، نہ ان کو کوئی راہ دکھاتا تھا، نہ ان کو کوئی ہدایت دیتا تھا۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، اس نے ان کو اپنا خدا بنا لیا، انہوں نے اس کو اپنا خدا بنایا، وکانوا ظالمین، اور وہ تھے ظالم۔ ولما سقط فی ایدیہم، جب ان کو پچھتاوا، اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو ان کو اس بات کا فوراً احساس ہو گیا ہم سے غلطی ہوگی۔ ورأوا انہم قد ضلوا، اور ان کو یہ محسوس ہو گیا کہ وہ گمراہ ہو چکے۔ قالوا لئن لم یرحمنا ربنا، فوراً اللہ سے معافیاں مانگنا شروع کر دیں، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، لنکونن من الخاسرین۔ ولما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو انہوں نے کیا دیکھا؟ اپنی قوم کو دیکھا تو غصے میں اور افسوس کیا، انہوں نے بہت ان کو غصہ آیا اور بہت افسوس ہوا ان کو۔ قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، انہوں نے کہا تم نے میرے پیچھے بہت برا کام کیا۔ اعجلتم امر ربکم، کیا تم تھوڑا سا بھی انتظار نہیں کر سکے؟ تم نے اتنی جلدی کی، حالانکہ اللہ نے تمہارے لیے احکامات بھیج رہا تھا، تمہارے لیے گائیڈنس بھیج رہا تھا، لیکن تم نے جلدی کی، انتظار ہی نہیں کیا۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، آپ نے تختیاں سائڈ پہ رکھ دیں۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور اپنے بھائی ہارون کے بالوں سے پکڑ لیا اس کو۔ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، کھینچتے اپنی طرف اس کو، حضرت ہارون کو بالوں سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچا انہوں نے غصے سے۔ قال ابن حضرت ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، میری قوم نے مجھے کمزور سمجھا، ہلکا جانا، اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے۔ فلا تشمت بی الاعداء، اس لیے آپ دشمنوں کو میرے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دیجیے۔ ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور آپ نہ مجھے بنائیے ظالم قوموں کے، آپ نہ مجھے بنائیے، نہ آپ مجھے کنسیڈر کریں ظالم قوم میں سے۔ تو یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر ہے حضرت ہارون کو ذمہ دار بنایا تھا، سب سے پہلے ان کو پکڑا، ان کے بالوں کو پکڑا اور غصے سے کہا کہ تم ذمہ دار تھے، تم نے کیا کام کیا؟ تو حضرت ہارون نے اپنی جو ہے وہ بتایا کہ میں نے ان کو سمجھایا تھا، لیکن میری قوم نے مجھے ہلکا سمجھا، انہوں نے مجھے کوئی اہمیت ہی نہیں دی میری بات کی، میں کہتا رہا، سمجھاتا رہا، اور یہاں تک حالت ہو گئی کہ انہوں نے مجھے قتل کرنے لگے تھے، میری جان سے دو بیٹھنے تھے، میں جتنا مرضی ان کو سمجھایا لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ تو اس لیے اگر آپ ابھی مجھے پکڑیں گے اور اگر آپ میرے ساتھ اس طریقے سے پیش آئیں گے تو وہ ہنسیں گے، وہ کہیں گے دیکھو یہ ہارون بیچارہ، اس کو ہم نے بھی کوئی منہ نہیں لگایا اور موسیٰ بھی اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ قال رب اغفر لی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا احساس ہوا، فوراً دعا مانگی اللہ سے، اللہ مجھے معاف کر دے، ولی اخی میرے بھائی کو بھی معاف کر دے، وادخلنا فی رحمتک، اور تو داخل کر ہمیں اپنی رحمت پہ، وانت ارحم الراحمین، اور تو بہت رحم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ اچھا پیچھے ایک بات رہ گئی، حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا یبن اے میری ماں کے بیٹے، اس سے پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضرت ہارون جو ہیں ماں شریک بھائی تھے۔ ماں شریک بھائی کون ہوتے ہیں؟ یعنی جن کی ماں ایک ہو باپ الگ الگ ہو، اور باپ شریک وہ ہوتے ہیں جن کا باپ ایک ہو مائیں فرق ہو۔ ان الذین اتخذوا العجل، بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنایا، سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، ان کو ضرور پہنچے گا غضب ان کے رب کی طرف سے اور رسوائی پہنچے گی دنیا کی زندگی میں۔ وکذالک نجزی المفترین، اور اسی طریقے سے ہم سزا دیتے ہیں جھوٹ گڑنے والوں کو۔ والذین عملوا السیئات، وہ لوگ جنہوں نے برے عمل کیے، ثم تابوا من بعدها وآمنوا، پھر انہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد اور ایمان لے آئے، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ولما سکت عن موسیٰ الغضب، جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اخذ الالواح، انہوں نے تختیوں کو اٹھایا جس پہ تورات لکھی ہوئی تھی، وفی نسختها هدى، اور اس میں لکھی گیا، اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ ہدایت ورحمت و رحمت، للذین هم لربهم يرهبون، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ واختار موسیٰ قومه 70 رجلا لمیقاتنا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب تمہیں معافی مانگنی ہے اللہ سے، آؤ میرے ساتھ چلو، ہم اللہ سے معافی مانگ کے آئیں کوہ طور پر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگوں کا انتخاب کیا بنی اسرائیل میں سے۔ فلما اخذتهم الرجفۃ، جب وہ اس مقام پہ پہنچے جہاں پہ اللہ نے ان کو بلایا تھا، تو جہاں پہ پہنچے تو زلزلے نے ان کو پکڑ لیا، اللہ نے سزا کے طور پر ان کو مار دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی، قال ربی، اے میرے رب، لو شئت اہلکتہم من قبل وایایا، اگر تمہیں ان کو ہلاک ہی کرنا تھا تو تمہیں جہاں پہ ضرور بلا کے ہلاک کرنا تھا، وہیں پہ ہم کو ہلاک کر دیتا، مجھے بھی ہلاک کر دیتا، اگر تیری مرضی اور منشا یہی تھی، تو نے سزا دینی تھی کہ تم نے ان کو ختم کرنا تھا، تو پھر وہیں پہ مجھے بھی تباہ کر دیتا، ان کو بھی ختم کر دیتا۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اے اللہ تعالیٰ کیا آپ ہمیں ہلاک کرتے ہیں ان بے وقوفوں کے عمل کی وجہ سے جو ہمارے درمیان بے وقوفوں نے کام کیے، یعنی ان اعمال کی وجہ سے آپ ہمیں ہلاک کرتے ہیں جو ہمارے بے وقوف لوگوں نے کیے۔ ان ہی الا فتنتک، یقیناً یہ آپ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، تضل بہا من تشاء، آپ جس کو چاہتے ہیں آپ ہدایت دیتے، گمراہ کرتے ہیں، وتہدی من تشاء، جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ انت ولینا، تو ہمارا دوست ہے، فاغفر لنا، بس ہمیں بخش دیجیے، ورحمنا، ہم پر رحم کیجیے، وانت خیر الغافرین، آپ بہت بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ سب سے بہترین بخشنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اللہ اگر آپ نے ہمیں ہلاک کرنا تھا تو وہیں پہ کر دیتے، یہ جو کام تھا یہ تو بے وقوف لوگوں نے کیا تھا جو ہمارے اس قوم کے بدترین لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ یہ آپ کی طرف سے آزمائش ہے، آپ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، تو آپ ہمیں معاف کر دیجیے۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور آپ لکھ دیجیے ہمارے لیے اس دنیا میں اچھائی اور بھلائی، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کیجیے۔ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔
قال عذابی اصیب به من اشاء، اللہ نے فرمایا میرا عذاب میں پہنچاتا ہوں جس کو میں چاہتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں عذاب دیتا ہوں، ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت نے گھیر لیا ہر چیز کو، فساکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون، پس ضرور میں لکھوں گا اس کو ان کے لیے جو ڈرتے ہیں، یعنی میری رحمت ان کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو میری آیات پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں اللہ نے زکوٰۃ کو خاص طور پہ پرومیننٹ کیا، زکوٰۃ کی اہمیت بہت زیادہ قرآن نماز کے بعد۔ الذین یتبعون الرسول، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول کو، النبی الامی، جو نبی ہے اور امی ہے، ان پڑھ ہے، الذی یجدونہ مکتوبا، جس کو وہ پاتے ہیں لکھا ہوا، عندہم فی التوراۃ والانجیل، اپنے پاس تورات اور انجیل میں۔ اللہ تعالیٰ ایسے مومنوں کی مثال دے رہے ہیں، یہودی تھے جو پہلے اور عیسائی تھے، بعد میں انہوں نے کیا کیا، اللہ کے رسول پر ایمان لے کے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کو مانتے ہیں اور انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا تورات میں اور انجیل میں، اور یہ اس پر ایمان لے کے آئے۔ اللہ کہتے ہیں یأمرہم بالمعروف، یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، ویحل لہم الطیبات، اور وہ حلال کرتا ہے ان کے لیے پاکیز چیزیں اور پاکیزہ چیزیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور حرام ٹھہراتا ہے ان پر ناپاک چیزیں، ویضع عنہم اسرہم، اور وہ نبی کیا کرتا ہے جس پر یہ ایمان لے کے آئے ہیں، وہ ان کے اوپر سے جہالت کے جو بوجھ ہیں ہلکا کرتا ہے، والاغلال، اور طوق جو ہیں جہالت کے ان کو توڑ دیتا ہے، التی کانت علیہم، جن کے اوپر جس جہالت پر یہ پہلے تھے، فالذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر، اس نبی پر، وعزروہ، اور ان کو مضبوط کیا، اس کی مدد کی، ونصروہ، اس کی مدد بھی کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور فالو کیا اس نور کو، اس لائٹ کو جو نازل کی گئی ان کے ساتھ، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ قل یا ایھا الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، انی رسول اللہ الیکم، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا آپ کی طرف رسول ہوں، سب کے سب کی طرف، الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے وہ اللہ جس کے لیے بادشاہت ہے آسمان و زمین کی۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے ہیں، سب کے سب کی طرف۔ لا الہ الا ہو، نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود، یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، و یمیت، اور وہی موت دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، پس ایمان لاؤ تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، النبی الامی، ایسے نبی پر جو نبی امی ہے، بغیر پڑھا لکھا ہے، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے کلمات پر، واتبعوہ، تم اس کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو نبی بھی جو ہیں وہ اللہ پر ایمان لے کے آتے ہیں اور اس طریقے سے اللہ کے کلمات کو مانتے ہیں۔ ومن قوم موسیٰ امۃ، اچھا یہاں پہ ایک فرق یہ سمجھ لیجیے کہ امی کا مطلب یہ نہیں ہوتا جاہل، جاہل میں اور امی میں فرق ہوتا ہے۔ جاہل وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم نہیں ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عالم کون ہو سکتا ہے؟ تو امی ہوتا ہے ایسا جس کو لکھنا پڑھنا نہ آئے۔ تو لکھنا پڑھنا نہ آنا ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کو لکھنا پڑھنا آئے۔ مثال کے طور پہ اندھے لوگ ہیں کہیں، ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، وہ نہیں لکھ سکتے پڑھ سکتے، اللہ نے موبلٹی نہیں، لیکن وہ بہت بڑے بڑے علماء بھی ہو سکتے ہیں، اکیڈمکس بھی ہو سکتے ہیں، اسکالرس بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بعض لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، یہ ان کی توہین ہے۔ یہ توہین والی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ اس دور میں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، پڑھنا لکھا ہونا یعنی لکھنا پڑھنا آنا کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی بہت اہم چیز نہیں تھی ان کے ہاں، ان کو سب چیزیں یاد ہوتی تھیں، ان کے حافظے اسٹرانگ ہوتے تھے، ہاں علم جو ہے وہ اہم ہوتا تھا۔ تو اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے، لیکن ہمیں اس بارے میں سینسیٹیو نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف مقامات میں کئی دفعہ کہہ چکے ہیں امی ہیں۔ اب لوگ جو ہیں اس کی عجیب و غریب تعویلیں کرتے ہیں، ہمیں تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، بعض علماء کی رائے یہ ہے، اور اس کے پیچھے کچھ احادیث بھی مل جاتی ہیں، وہ حدیثیں اتنی کوئی اسٹرانگ نہیں ہیں، ویک نریشنز ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے ان کو اگرچہ لکھنا پڑھنا اس کا نہیں آتا تھا، لیکن جو وحی تھی اس کا لکھنا پڑھنا آپ کو آتا تھا، یعنی وحی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سپروائز کرتے تھے۔ کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے جب قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کو بٹھایا ہوتا، جیسے حضرت معاویہ بھی تھے، اس طریقے سے دیگر صحابہ جو موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لکھوایا کرتے تھے۔ جب وہ صحابہ لکھتے تھے، حضرت عثمان بن عفان بھی تھے ان میں، جب وہ لکھتے تھے تو ان روایات میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول اس کو باقاعدہ لکھواتے تھے۔ تو لکھواتے کیسے تھے؟ وہ سپروائز بھی کرتے تھے، بعض روایات کے اندر یہ لفظ بھی آتے ہیں کہ وہ باقاعدہ اس طریقے سے اس کو چیک بھی کرتے تھے قسم کا۔ تو ان روایات سے بعض علماء نے کہا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ وحی کو پڑھ سکتے تھے، یہ اللہ کا معجزہ تھا، لیکن باقی جو چیزیں تھیں عام پڑھی لکھی چیزیں وہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں سیکھیں۔ بہرحال واللہ عالم اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس سے مراد جہالت نہیں ہے، اگنورنس نہیں ہے،
کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی عالم نہیں ہو سکتا اس دنیا میں، کیونکہ وہ وحی کے عالم تھے۔ ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں ایسا گروہ بھی ہے جو حق کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، وبہ یعدلون، اور اس حق کے ساتھ انصاف بھی کرتا ہے۔ وقطعناہم 12 اسباطا امما، ہم نے بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا اور ان کے الگ الگ گروہ بنا دیے۔ 12 گروہ کیوں بنائے؟ مفسرین بیان کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے 12 بیٹے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہی بیٹوں کو، انہی بچوں کو، ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے اتنا، یعنی ان کی اولاد میں اللہ نے اتنی برکت عطا کی کہ وہ بڑے بڑے قبیلے بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے والدین، ان کے جو والد تھے بڑے بڑے، جو حضرت یعقوب کے اولاد تھی، ان سب کو ایک ایک الگ الگ قبیلہ بنا دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کی، اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب انہوں نے پانی مانگا، اس کی قوم نے پانی مانگا ان سے، أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ اے موسیٰ پتھر کے اوپر لاٹھی ماریے، فَانبَجَسَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، تو اس پتھر میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ان کے اوپر سایہ کیا بادلوں کا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان کے اوپر من و سلوہ اتارا۔ کُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو رزق دی۔ وما ظلمونا، اور نہ تم ظلم، اور نہیں ہم نے ان پر ظلم کیا، ولکن كانوا انفسهم يظلمون، لیکن وہ انہوں نے اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کیا۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ان سے کہا گیا کہ تم ٹھہرو اس بستی میں، وَكُلُوا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ جو تم چاہتے ہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو ہمیں معاف کر دیں اللہ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور اس بستی کے اندر داخل ہو دروازے سے جھکے ہوئے، نغفر لکم خطیئاتکم، اللہ سے یہ بخششیں مانگتے ہوئے کہ اللہ ہماری گناہوں کو معاف کر دے، سنزید المحسنین، تو ان قریب ہم زیادہ کر دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ اللہ نے کہا کہ تم یہ اس طریقے سے جب اس بستی کے اندر، بیت المقدس کے اندر داخل ہو، اور اللہ تمہیں فتح عطا کریں گے، اور جب تم داخل ہوگے تو بہت ہیوملٹی کے ساتھ سر جھکاتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو اس طریقے سے داخل ہو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم، ان میں سے کچھ لوگوں نے کیا کیا؟ بڑے تکبر سے داخل ہوئے، اور جو اللہ نے کہا تھا کہ حطۃ کہنا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، انہوں نے حنطۃ کہنا شروع کر دیا، ان کے ورڈز بدلنا شروع کر دیے۔ فارسلنا علیہم رجزا من السماء، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے اوپر پھر آسمان سے ایک عذاب بھیجا، ان کے اوپر بیماریاں بھیجنا شروع کی، بما كانوا یظلمون، ان کے ظلم کی وجہ سے۔ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے پوچھئے اس بستی کے بارے میں، یہ بنی اسرائیل کا ہی واقعہ، اس بستی کے بارے میں پوچھیں جو کہ سمندر کے کنارے پہ رہتی تھی۔ اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم، جب وہ زیادتی کرتے تھے ہفتے کے دن، اذ تأتیہم حیتانہم، جب مچھلیاں ان کے پاس آتی ہفتے کے دن، یوم سبتہم شرعاً، پانی پر ظاہر ہونے والی ہیں، ویوم لا یسبتون، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا، لا تأتیہم کذالک، وہ نہیں آتی۔ اسی طریقے سے نبلوہم بما کانوا یفسقون، ہم آزماتے ہیں ان کو جو نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل پر ہفتے کے دن مچھلی کا شکار بنا کر دیا تھا۔ اب ہفتے کے دن مچھلیاں بہت زیادہ آتی، لیکن دوسرے دنوں میں اتنی آتی کہ باقاعدہ پانی کے اندر سے نظر آ رہی ہوتی تھی، لیکن ہفتے کے علاوہ ان کو مچھلی نظر ہی نہ آتی۔ وَإِذْ، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کی آزمائش کی۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا ان میں سے ایک جماعت میں، لِمَ تَعِظُونَ، اب ہوا یہ کہ اس وقت 3 قومیں، 3 گروہ بن گئے۔ ایک وہ گروہ تھا جس نے کیا کیا؟ ہیلا تلاش کیا، انہوں نے کہا کہ ہم شکار تو نہیں کر سکتے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک نا بڑا سا، انہوں نے نا چھوٹا سا ایک بیسن بنا دیا بڑا سا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ مچھلی آتی تو وہ ایک دم نا اس کے اندر وہ ایک نا کوئی کسی طریقے سے اس کو ابسٹین کر دیتے، روک دیتے پانی کو، کہ کسی طریقے سے مچھلیاں واپس نہ چلی جائیں، اور وہ پھنس جاتی مچھلیاں وہاں پہ نا۔ اور اس کے بعد اتوار کے دن فوراً کیا کرتے، وہ پھنسی ہوئی مچھلیاں تھیں ان کو پکڑ لیتے جال سے، وہ کہتے دیکھیں جی ہم نے نہیں کوئی پکڑا، یہ تو بس ایسی پھنس گئی تھی۔ تو اللہ کے ساتھ اس طرح کی ہیلا شروع کر دیے۔ اب ہوا یہ کہ دوسرے ایک قوم ایسی تھی جس نے کیا کیا، ان کو منع کیا کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تو اللہ کی نافرمانی والی بات، اللہ نے منع کیا۔ انہوں نے کہا نہیں ہم تو بس، ہم کب پکڑ رہے ہیں، ہم نے تو صرف ان کا رستہ روکا ہے، ہم اصل شکار تو کل کریں گے جا کے۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو پیسو تھے، اور جو ہمیشہ ہوتا ہے، بائی اسٹینڈرز جن کو کہتے ہیں، جن کا کام ہوتا ہے صرف دیکھنا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو لوگ روکتے تھے، منع کرتے تھے، ان کو جا کے کہا تمہیں کیا تکلیف پڑی ہے، کرنے دو جو کرتے ہیں، اللہ کا عذاب انہیں پر آئے گا، تم پہ تو نہیں نہ آئے گا، تو تمہیں کیا تکلیف ہے، ان کو کیوں منع کرتے، وہ جانے دو یار کوئی بات نہیں ایسے۔ اب ہوا یہ ہے، اب یہ 3 گروہ بن گئے، ایک وہ تھے جو شکار کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، ایک وہ تھے جو روکتے تھے، اور تیسرا وہ تھا جو روکنے والوں کو کہتا تھا تمہیں روکنے کی کیا ضرورت ہے، جو کرتے ہیں کرنے دیں۔ اب انہوں نے کیا جواب دیا جو روکتے تھے، انہوں نے کہا کہ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، تم کیوں نصیحت کرتے ہو ایسی قوم کو جن کو اللہ تباہ کرنے والا ہے، او معذبہم، یا ان کو عذاب دے گا، عذابا شدیدا، سخت عذاب دینے والا ہے۔ قالوا معذرۃ الی ربکم، انہوں نے کہا کہ ہم ان کو اس لیے روکتے ہیں کہ کل کو اللہ کے سامنے ہم عذر پیش کریں کہ اللہ ہم نے ان کو روکا تھا۔ آگے جا کے ہم پڑھیں گے
جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا تو اللہ کا عذاب پھر پوری قوم پر آتا ہے، بچتا صرف وہی ہے جس نے ایفرٹ کی ہوتی ہے ان کو سیدھا کرنے کی، تاکہ ہم اللہ کے سامنے عذر پیش کر سکیں، اللہ ہم نے ان کو روکنے کی کوشش کی تھی، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید وہ بچ جائیں، ڈر جائیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پس جب وہ بھول گئے جس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السُّوءِ، ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو منع کرتے تھے برائی سے۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو صرف ایک گروہ بچا، اور وہ کون سا تھا؟ جس نے روکا، جن نے منع کیا۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو بہت برے عذاب نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، پس جب انہوں نے سرکشی کی اور نافرمانی کی اور وہ کام کیے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان کو کہا ذلیل و رسوال بندر بن جاؤ۔ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ، اور جب اعلان کر دیا آپ کے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ قیامت کے دن تک یہودیوں پر ایسے حکمران اللہ مسلط کرتا رہے گا جو انہیں سخت تکلیفیں دیتے رہیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ کی ایک اور سزا یہ تھی کہ اللہ نے کہا تھا قیامت تک یہودیوں پر ایسے بادشاہ آئیں گے جو ان کو ہر آف اینڈ آن ان کو مارا کریں گے، ان کے پر ظلم اور زیادتی کرتے رہیں گے۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک تمہارا رب بہت جلدی سزا دینے والا ہے، وانہ لغفور الرحیم، بہت بخشنے والا رحم کرنے والا بھی ہے۔ وقطعناہم فی الارض امما، اور ہم نے ان کو بانٹ دیا زمین میں مختلف گروہوں کی صورت میں۔ آپ کو پتہ ہے یہودی مختلف پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے تھے مختلف گروہوں میں۔ منہم الصالحون، ان میں کچھ نیک بھی ہیں، ومنہم دون ذلک، کچھ برے بھی ہیں۔ وبلوناہم بالحسنات، اور ہم نے ان کو آزمایا سکھوں کے ساتھ، اچھائیوں کے ساتھ، والسیئات، اور دکھوں کے ساتھ، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کریں۔ فخلف من بعدہم خلف، پھر اس کے بعد کوئی ناخلف قسم کے لوگ آئے، یعنی ایسے برے لوگ ان کے فالوورز آئے، ورثوا الکتاب، جو وارث ہوئے کتاب کے، تورات کے، یأخذون عرض الهذا الادنی، وہ دنیا کے حقیر فائدے کو مقدم رکھتے ہیں، ویقولون سیغفر لنا، اور وہ کہتے تھے کہ اللہ کوئی بات نہیں میں معاف کر دے گا، وإن یأتیہم عرض مثلہ یأخذوہ، دنیا کا کوئی فائدہ نظر آتا فوراً اس کے پیچھے بھاگتے اور تورات کے جو ہے نا وہ احکامات کو بدلنا شروع کر دیتے۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب الا یقولوا علی اللہ الا الحق ودرسوا ما فیہ، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا ان سے یہ وعدہ نہیں لیا گیا تھا کتاب کا، کتاب میں اللہ نے کیا ان سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کہیں گے اور وہ جو کتاب ہے اس کو پڑھیں گے اور پڑھائیں گے۔ والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، اور آخرت اگر بہترین ہے ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ کرتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے؟ والذین یمسکون بالکتاب، وہ لوگ جو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں کتاب کو، قرآن کو، یا جو بھی کتاب اللہ نے ان کو بھیجی، واقاموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، انا لا نضیع اجر المصلحین، ہم نہیں ضائع کرتے ایسے اصلاح کرنے والوں کو اجر کو، اصلاح کرنے والوں کے اجر کو۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، اور جب ہم نے اٹھایا پہاڑ کو ان کے اوپر، فوقہم کأنہ ذلۃ، جیسا کہ وہ ان کے لیے سائبان ہے، وظنوا انہم واقع بہم، اور ان کو لگا کہ کہیں پہاڑ ان کے اوپر پھینک نہ دیا جائے۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، ہم نے ان کو کہا کہ پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی کے ساتھ، واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور تم یاد کرو جو اس میں ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ تو یہاں پہ ہمارا آدھا پارہ مکمل ہو گیا۔ ہم آیت نمبر 172 سے انشاءاللہ آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے وعدہ لیا آدم کے بیٹوں سے، آدم کی اولاد سے، مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو ان کے خلاف گواہ بنایا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، ان سب نے کہا، ہم سب نے کہا کہ اللہ کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس لیے اللہ نے وعدہ لیا کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو کہ اللہ ہم اس وعدے سے غافل تھے۔ اس کو وعدہ الست کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہماری روحوں سے ہمیں اللہ کے رسول حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام، جو ہمارے والد بھی ہیں، نبی بھی ہیں اللہ کے، ان کی پیٹھوں سے ہمیں نکالا، ان کی یعنی پشت سے نکال کے ان کی ذریت کو اللہ نے اکٹھا کیا اور ان سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں۔ او تقول، اچھا اس سے پتہ چلا کہ ہماری فطرت کے اندر، ہماری جبلت کے اندر، ہماری ان نیچر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اسلام کو قبول کرنا آسان بھی ہے، وہ سمجھ بھی آتی ہے، دل پہ بھی لگتی ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہماری فطرت اور ہماری جبلت، ہمارا وہ وعدہ ہے جو ہم نے اللہ سے لیا ہے۔ تو نبی جب آتے ہیں وہ اسی وعدے کو یاد کراتے ہیں اور ہمارا دل جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں ہم نے اس وعدے کو یقیناً سنا ہے، کہیں اس کو وہ ہمیں، ہمارا دل اس کو قبول کرتا ہے۔ او تقولوا، یا تم کہو، انما اشرک آباؤنا من قبل، قیامت کے دن کہیں یہ نہ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین نے، ہمارے آباء و اجداد نے شرک کیا تھا، من قبل ہم سے پہلے، وکننا ذریۃ من بعدہم، اور ہم تو ان کے بعد آنے والے تھے، افتہلکنا بما فعل المبطلون، کیا آپ ہمیں ہلاک کرتے ہیں اس بات پر جو برا کام کیا باطل لوگوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے آباء و اجداد نے غلطی کی، ہم تو ان کو فالو کر رہے تھے، ہمیں کیا پتہ تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے یہ وعدہ تم سے اس لیے لیا تاکہ تمہارا یہ عذر نہ پیش کیا جا سکے۔
وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طریقے سے ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور شاید کہ وہ رجوع کریں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ پڑھ کے سنائیے، نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ، اس شخص کی بات جس کو ہم نے عطا کی آیاتنا اپنی آیتیں، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، مگر وہ ان سے بھاگ نکلا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پس شیطان نے اس کو پکڑ لیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پس وہ ہو گیا گمراہوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کی یاد کروائیں جس کو اللہ نے آیات دی، اللہ نے ہدایت دی، لیکن ہوا یہ کہ بجائے یہ کہ وہ ان آیات سے یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا، اس سے فائدہ اٹھاتا، الٹا کیا ہوا، وہ اس آیات سے بھاگا، اور بھاگا ہی جیسے ہی وہ بھاگا تو شیطان نے اپرچونٹی دیکھی اور اس کو پکڑ لیا اور اس کو گمراہ کر دیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہاں سے پتہ چلا کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ انسان اتنا ویک ہے، اتنا کمزور ہے، انسان سمجھتا ہے شاید میں گمراہ نہیں ہو سکتا، میں تو جیسے جان دینے کے لیے تیار ہوں اللہ کے لیے، میں کیسے گمراہ ہو سکتا ہوں؟ لیکن آپ کو میں بتاؤں انسان سبحان اللہ تعالیٰ کیسے، یعنی پتہ نہیں چلتا انسان کے دنوں کے اندر یا پھر کچھ لمحات کے اندر انسان کا دل بدلتا ہے اور انسان اللہ معاف کرے دین سے نکل جاتا ہے، بعض اوقات کفر کی حالت میں پہنچ جاتا ہے۔ میں پچھلے دنوں آج کل میں ایک شخص تھے، ایک بہت بڑا داعی تھا آسٹریلین، تو میں ان کی پوسٹ پڑھ رہا تھا کہ ہی واز اے ویری، یعنی مجھے بہت پسند تھا وہ بندہ، اور ہی واز اے کنورٹ مسلم، اور دین کی بہت خدمت کی، اور خاص طور پہ UAE میں اس کا بڑا کام بھی تھا، اور اس کے لیکچرز بھی میں سنتا تھا، اور بڑا اس کو اللہ نے بولنے کا بہت، ہی واز اے ویری گڈ ان اسپیکنگ، اس کی کمیونیکیشن اسکلس بہت اچھی تھی، ایلوکوینٹ اسپیکر تھا۔ میں نے 2-3 دن پہلے مجھے پتہ چلا کہ نہ صرف وہ دین سے بیزار ہوا بلکہ وہ ملحد ہو گیا، ایتھیسٹ ہو گیا، اسلام کو بھی چھوڑ دیا اس نے اچانک۔ سبحان اللہ، میں اسے مجھے ایسا، ابھی تک اس کی ویڈیوز موجود ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا اس کا، یعنی اگر آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں گے آپ کہیں گے کیسے سبحان اللہ اس کو اللہ تعالیٰ کیسے گمراہ کر سکتے ہیں، اور اتنا زیادہ وہ دین کے لیے حساس تھا، اتنی جیسے کہتے ہیں نا دین کے لیے جان دینے والا بندہ، ایسا اس کا جذبہ اس کی آنکھوں سے نظر آتا تھا، اس کے چہرے سے۔ دین کو قبول کیا، ساتھ ہی اللہ نے واپس لے لیا دین، تو سبحان اللہ، اللہ بڑی بے نیاز ذات ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے لَرَفَعْنَاهُ، تو ہم ضرور بلند کرتے اس کو ان آیات کے ساتھ، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر وہ پستی کی طرف جھکا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو آیات نازل دیں بندے کو، اپنے بندے کو، ہم نے کہا ہم چاہتے تو ان آیات کی جگہ اس کو آسمانوں تک پہنچا دیتے، اتنا اس کو بلند مقام دیتے، لیکن اس نے کیا کیا، ہی چوز فار ہمسیلف زمین، اس نے زمین کو اپنے لیے چوز کیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپرچونٹی پوری دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو سب کچھ عطا کرتے ہیں، لیکن انسان خود اپنے بارے میں فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے گمراہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کرتے۔ تو اگر اللہ کسی کو گمراہ کرتے ہیں، جو ہم آیات میں بار بار پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ، اللہ ایسے نہیں کر دیتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ہدایت چاہتا ہو اور اللہ اس کو زبردستی گمراہ کر دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہوتا یہ کہ انسان خود جو ہے نا ہدایت سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، گمراہی کی طرف چلتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے، اللہ اس کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس بندے کی مثال ایسی ہے جیسے کتے کی ہے، إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ، اگر تو بوجھ رکھے اس کے اوپر پھر بھی اس کی زبان لٹکی رہے گی باہر، او تترکہ، یا اس کو چھوڑ دے پھر بھی اس کی زبان باہر لٹکی رہتی۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ، بس آپ بیان کیجئے قصے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ سَاءَ مَثَلًا لِلْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، بری مثال ہے ایسی قوم کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جس کو اللہ نے ہدایت دی تو وہی ہدایت پانے والا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، بس یہی ہے خسارہ پانے والے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے تیار کیا ہے جہنم کو، كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے پیدا کیے ہیں جہنم کے لیے بہت سے جنوں اور انسوں کو، جنوں اور انسانوں کو۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ایسے ہیں نہیں وہ سمجھتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ایسی ہیں جو دیکھتی نہیں ہے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ایسے ہیں وہ سنتے نہیں۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی غافل لوگ ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی دل جو ہیں ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، کان جو ہیں سنتے تو بہت ہیں لیکن حق کی بات ان کو سنائی نہیں دیتی، آنکھیں بہت دیکھتی ہیں، اللہ نے بہت بصارت دی ہے لیکن حق ان کو دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ کہتے ہیں یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، کیونکہ جانور کے سامنے بھی دیکھیں آپ، جانور سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ آپ اس کے سامنے جو مرضی کہتے رہیں، پوری کتاب پڑھ لیں فلسفے کی، اس کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی، اس کو حق کی باتیں بتاتے رہیں، جانور کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ کہتے ہیں اس کا بھی یہ حالت ہی ہے۔
یہ غافل لوگوں کی اللہ نے مثال دی۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے خوبصورت نام ہے، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ جب بھی دعا کیا کریں نا، اللہ کے خوبصورت نام ان کے ساتھ دعا کیا کریں، اللہ کو بہت پسند ہے یہ بات۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کے ناموں کے ساتھ پکارو، اللہ تو جبار ہے، اللہ تو قہار، اللہ تو رازق ہے۔ رزق دینے کی بات کرنا، رزق لینا ہے، اللہ تو رزاق ہے، اللہ مجھے رزق عطا کر۔ کسی نے آپ پر ظلم کیا، اللہ تو جبار اور قہار ہے، پکڑنے والا ہے، اللہ اس کو پکڑ، اسے میرے پر زیادتی کی، مثال کے طور پر۔ اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ان سے مانگیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْلَمُونَ، ان قریب ان کو سزا ملے گی جو وہ عمل کرتے تھے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، ہمارے پیدا کیے ہوئے انسانوں میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو لوگوں کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور وہ اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم ضرور آہستہ آہستہ کھینچیں گے ان کو ایسی جگہ سے جن کو جیسے پتہ ہی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ لوگوں کو پکڑتے ہیں، ایسے نہیں، اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں مہلت دیتا ہوں ان کو، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میری چال بڑی مضبوط ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ نہ سمجھو کہ کوئی بندہ اللہ کی چال سے بچ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں آہستہ آہستہ پکڑتا ہوں اور مہلت دیتا ہوں۔ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا، کیا نہیں انہوں نے غور کیا، مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ، ان کا ساتھی کوئی جنہ، کوئی جنون نہیں ہے اس کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وہ نا، اچھا ان کے پاس ظاہر ہے اور کچھ نہیں ملا ان کو، تو انہوں نے آ جا کے یہ کہنا شروع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی اللہ معاف کرے ان کا جنون ہے، یہ ان کے اوپر دورہ پڑتا ہے عجیب و غریب قسم کا، اللہ معاف کرے، اس طرح کی باتیں۔ تو اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ کے رسول کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے کبھی غور کیا کہ کیا ایسی ذات جو ہے وہ بے وقوف ہو، جنون ہو سکتا ہے اس کو؟ یعنی نبی کی ذات کو دیکھیے، نبی کی پرسنالٹی کو دیکھیں، ان سے بات کریں، ایسا بندہ کیسے مجنون ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، اگر یہ مجنون ہے تو اللہ معاف کرے، پھر صحیح بندہ کون ہے؟ ان هو الا نذیر مبین، نہیں ہے مگر وہ واضح ڈرانے والا۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمان و زمین کی بادشاہتیں، اللہ کی بادشاہت نہیں دیکھی انہوں نے؟ وما خلق اللہ من شیء، اور جو اللہ نے چیزیں پیدا کی ان کو نہیں دیکھا انہوں نے؟ وان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم، اور غور نہیں کیا کہ ممکن ہے ان کے خاتمے کا وقت قریب آ گیا۔ یہ ساری آسمان و زمین کی مخلوق دیکھنے کے بعد ان کو یہ ڈر نہیں آیا کہ کہیں جس طریقے سے اللہ نے پیدا کیا اللہ ان سب کو ختم بھی کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑ بھی سکتا ہے؟ فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، پھر اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لے کے آئیں گے؟ جس نے قرآن کو نہیں مانا، جس کے نزدیک قرآن کافی نہیں ہے ہدایت کے لیے، جس کو قرآن کنونس نہیں کر سکا، اس کو کون سی چیز کنونس کر سکتی؟ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ ویذرہم فی طغیانہم یعمہون، اور چھوڑتا ہے اللہ ان کو ان کی سرکشی میں اور وہ بھٹکتے پھرتے ہیں اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی گمراہی کا مطلب کیا ہے؟ وہ سرکشی میں جاتے ہیں، اللہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں جا تجھے میں نے چھوڑ دی۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ وہ کب آئے گی؟ قل انما علمها عند ربی، کہہ دیجئے اس کا وقت، اصل وقت، اس کے وقوع ہونے کا وقت میرے رب کے پاس ہے، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، وہ ظاہر کرے گا اسی کو ظاہر، اس کے وقت کو ظاہر، اس کے وقت پر ظاہر کرنے والا وہی اللہ کی ذات ہے۔ ثقلت فی السماوات والارض، جب قیامت آئے گی تو وہ آسمان اور زمین پر بہت بھاری ہوگی۔ لا تأتیکم الا بغتہ، نہیں تمہارے پاس قیامت آئے گی مگر اچانک۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی اچانک آئے گی کہ ایک بندے نے ہاتھ میں نوالا لیا ہوگا اور وہ منہ میں ڈال رہا ہوگا تو اچانک قیامت آ جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک بندہ جو ہے فار ایگزامپل پانی پینے لگا ہوگا، کوئی مشروب پینے لگا، دودھ پینے لگا ہوگا، جیسے ہی قریب لائے گا قیامت آ جائے گی، اتنی سوئفٹلی آئے گی جب آئے گی تو۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، وہ پوچھتے ہیں آپ سے جیسا کہ آپ کو اس کے بارے میں علم ہے۔ قل انما علمها عند اللہ، کہہ دیجیے کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قل، کہہ دیجیے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی جان کے بارے میں نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، مجھے اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ میں اپنے بارے میں خود فیصلہ کر سکوں کہ مجھے نقصان پہنچے گا یا مجھے فائدہ ملے گا۔ جب نبی کی ذات اپنے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتی تو دنیا میں کون سی ذات ہے جو دوسروں کے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہے اللہ کے علاوہ؟ سبحان اللہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سارے جو ہے نا وہ نبی کے، یعنی ہم نبی کے، ہماری نقصان ہمارا نفع سب کچھ نبی کے ہاتھ میں، اللہ معاف کرے۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی جان کے بارے میں نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ آپ مجھے بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ احد پہ ان کے دانت شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آپ کے خون نکلے کہ نہیں ہوئے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعائیں کی کہ نہیں کی؟ اور اللہ نے ان کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کریں، آپ نہ کسی کو اسپیسیفکلی پوائنٹ آؤٹ کر کے بد دعائیں کریں، ہو سکتا ہے اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اگر سارے اختیارات ہوتے جو ہم سمجھتے ہیں تو نبی کو تو کوئی تکلیف نہ آتی دنیا میں۔ اور نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی کہتے ہیں اشد البلاء علی الانبیاء، سب سے زیادہ تکلیفیں نبیوں پر آتی ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ امت میں تکلیفیں اگر کسی ذات پر آئی ہیں مجھے آئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ معاف کرے وہ ان کو مزہ آتا تھا تکلیفیں لیتے ہوئے، اپنے اوپر ڈالتے ہوئے، جان کے ڈالتے تھے وہ اپنے پر۔ کیسی باتیں ہم کرتے ہیں، کیا ہمارا یعنی ہمیں لاجک سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیسے عقائد اور نظریات ہیں۔ مجھے سے پتا نا قرآن کہتا ہے یفترون، یہ سب گھڑے ہوئے عقائد ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں۔
اور جب آپ ان کے سامنے بات کریں، لوگوں کو سمجھائیں، تو ایسی لمبی لمبی دلیلیں دیں گے، ایسی باتیں آپ کو سنائیں گے، ایسے فلسفے سنائیں گے، ایسی اس کی لاجکس بتائیں گے، انسان کہتا ہے سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں اپنی جان کے بارے میں کسی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اور کیا کہا؟ الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، اللہ میرے ساتھ جو کرنا چاہے کوئی بندہ اس کو روک نہیں سکتا۔ ولو کنت اعلم الغیب، اور نہ میں غیب کا بھی علم نہیں جانتا۔ کیوں؟ اگر میں غیب کا علم جانتا ہوتا لاستکثرت من الخیر، تو دنیا کی ہر بلائی میں اپنے لیے اکٹھے کر لیتا۔ میں بے وقوف ہوں والعیاذ باللہ کہ دنیا میں جتنے نقصانات، جتنی پریشانیاں ہو رہی ہیں میں ہونے دے رہا ہوں اپنے آپ کو، مجھے پتہ بھی ہے یہ ہو جائے گا میرے ساتھ، لیکن میں پھر بھی برداشت کیا جا رہا ہوں والعیاذ باللہ۔ یہ کیسے لوگ باتیں کرتے ہیں؟ لاجک سی بات ہے کہ اگر جس بندے کو پتہ ہے کہ کل کو میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا وہ اپنے آپ کو بچائے گا نہیں نقصان سے؟ اللہ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر مجھے پتہ ہوتا تو دنیا کی ساری خیر اور بلائی میں اپنے لیے اکٹھے کر لیتا۔ وما مسنی السوء، مجھے کوئی تکلیف کبھی نہ آتی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ پڑھ لیں، خود ترجمہ کر لیں اس کا۔ ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو صرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو ایمان لے کے آئے۔ هو الذی خلقکم، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے، وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، اور اسی جان سے اللہ نے تمہارے لیے بیوی کو پیدا کیا۔ اللہ نے تمہاری بیوی کو تمہارے لیے، یہ اللہ کی نعمت ہے بیوی، لیسکن الیہا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ فلما تغشاها حملت، جب اس مرد نے اس عورت کو ڈھانپا، حملت حملا خفیفا، اور اس کو ایک ہلکا سا حمل ہو گیا، فمرت به، اور پھر وہ اس کو لے کے چلتی پھری، فلما اثقلت، لیکن جب حمل بھاری ہونا شروع ہو گیا اور وہ بھاری ہو گئی، دعوا اللہ، ان دونوں نے مل کے اللہ سے دعا کی، ربہما، اپنے رب سے دعا کی، لئن آتیتنا صالحا، اللہ اگر تو نے ہمیں اگر نیک اور صحیح سلامت اولاد دی، لنکونن من الشاکرین، تو اللہ ہم تیرا بہت شکر ادا کریں گے۔ دعائیں مانگتا ہے انسان، جب اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہو، انسان اللہ تعالیٰ سے یہ چیزیں مانگتا ہے۔ فلما آتاہما صالحا، پس جب اللہ نے ان کو ایک صالح اور صحیح اور تندرست اولاد عطا کر دی، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیے، کہا کہ یہ بچہ ہمیں فلاں نے بھی دیا ہے، فلاں بزرگ سے بھی ملا ہے، اس کے نیاز سے بھی ملا ہے، اس کے نیاز سے بھی ملا ہے۔ اس سے پہلے جب اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے تب تو بڑی ڈیڈیکیشن تھی، بڑی سنسیرٹی تھی، لیکن جیسے ہی اللہ نے کوئی دے دی تو اب اس کو کیا کرنا شروع کر دیا؟ کسی اور کے ساتھ بھی اس کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیا۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ کہتے ہیں بہت پاک ہے، بلند ہے، عما یشرکون، جس سے وہ شرک کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسے ایسے اللہ معاف کرے نام رکھتے ہیں۔ رسول کا بندہ، میں نے خود اپنی کانوں سے یہ نام سنا ہوا ہے، کوئی بندہ تھا جانے، اس کا نام تھا عبد الرسول، میں رسول کا بندہ ہوں۔ فلاں بزرگ کا جو ہے نا، اس کی وسادت سے میں ملا ہوں، اپنے ماں باپ کو نام رکھا، باقاعدہ بزرگ کا نام کے اندر نام ڈالا ہوا ہے۔ اس طرح کے ہم اوپنلی باتیں کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیات ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی، معذرت کے ساتھ۔ ایشرکون ما لا یخلق، اللہ کہتے ہیں وہ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ، ما لا یخلق شیئا، جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ آپ کیسے ان کو شریک ٹھہرا سکتے ہیں جب ان کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اللہ کی تخلیق میں؟ وہم یخلقون، حالانکہ وہ خود اللہ کی مخلوق ہیں۔ ولا یستطیعون لهم نصرا، اور نہیں وہ طاقت رکھتے ان کی کوئی مدد کر سکتے، کوئی بھی ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ولا انفسهم ینصرون، وہ دوسروں کی مدد کیا کریں، وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ نبی اپنی مدد نہیں کر سکے خود، اللہ نے ان کی مدد کی۔ اللہ تھے والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہاری مدد کرتا ہوں اور مومنوں کے ذریعے تمہاری مدد کرتا ہوں۔ جب نبی اللہ کا محتاج ہے مدد کے لیے، تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایسا نبی جب دنیا میں نہیں موجود تو ہم اس سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ولا یستطیعون لهم نصرا، نہیں وہ کسی کی مدد کر سکتے جن کو یہ پکارتے ہیں، وہ اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتے، اللہ معاف کریں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تم ان کو بلاؤ ہدایت کی طرف، لا يَتَّبِعُوكُمْ، وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے۔ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، برابر ہے تم ان کو پکارو یا نہ کرو، ان کو بلاؤ یا نہ بلاؤ، خاموش رہو، ان کے لیے برابر ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ لوگوں کو پکارتے ہیں، عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح کے بندے، جن مخلوقات کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، اللہ کی تمہاری طرح کے بندے اور مخلوق ہے، عاجز مخلوق ہے، اللہ کے سلیوز ہیں، غلام ہیں۔ فدعوہم فلیستجیبوا لکم، ذرا پکار کے دیکھ لو، دیکھتے ہیں تمہیں جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیکھتے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ الہم رجل یمشون بہا، کیا ان کے پاس ٹانگیں ہیں، پیر ہیں جس سے وہ چلتے ہیں؟ یہ بت جم نے تو بنائے ہوئے ہیں، یا پھر جو اب قبر میں جا چکے ہیں ان کے پاس پیر ہیں جو چلا سکتے ہیں ان کو؟ یعنی ایسا بندہ جو دنیا سے رخصت ہوا اور وہ خود چل کے قبر تک نہیں جا سکتا، قبر میں دفن کرنے کے لیے وہ آپ کا محتاج ہے، اگر آپ اس کی لاش کو وہاں پہ چھوڑ دیں گے تو لاش گل سڑ کے اس کو جانور اور پرندے اور دیمک پتہ نہیں کیا کیا، یعنی نباتات اور جمادات کیا کیا چیزیں جو ہیں اللہ کی مخلوقات ہیں وہ اس کو ختم کر دیں گی۔ وہ آپ کا اپنی قبر تک جانے کا محتاج ہے، لیکن آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کے آپ کے بڑے بڑے مسئلے حل وہ آپ کے کر دے گا، آپ کو اولاد بھی وہ دے دے گا،
آپ کے مالی مسائل بھی وہ حل کر دیتا ہے، آپ کی دعائیں بھی وہ سن لیتا ہے۔ اگر وہ اتنا وہ بڑی ذات ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے کام کیوں نہیں کر رہا؟ اللہ دیکھیں مثالیں دیکھیں، اللہ کتنی بیبی ایگزامپلس دے رہے ہیں ہمارے سمجھ۔ اللہ کہتے ہیں ان کے پاس پیر ہے چلنے کے لیے، ام لہم ایدی یبطشون، کیا ان کے پاس ہاتھ ہیں جسے پکڑ سکیں؟ ام لہم اعین یبصرون، ان کی آنکھیں ہیں جس سے دیکھ سکیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، ان کے کان ہیں جس سے یہ سن سکیں؟ قل ادعوا شرکاءکم، بلا لو اپنے شریکوں کو۔ اور اللہ کہتے ہیں ان کی حالت یہ اتنے حقیر اور ذلیل ہیں، اتنے یہ ورڈز لیس ہیں کہ ان سب کو بلا لو، ثم مکیدونی، اور کہو کہ میرے خلاف چال کرو، سارے مل جاؤ میرے خلاف، فلا تنظرون، اور مجھے بالکل ڈھیل نہ دو، میں دیکھتا ہوں تم میرے کیا بگاڑ سکتے ہو، بگاڑ کے دلو۔ وہ اللہ معاف کرے، ہمارے یہاں پہ مانگنے والے ہوتے ہیں نا، جی ہم فلاں کے مانگنے والے، ہم فلاں کے در کے ہیں، فلاں کے یہ ہیں، اگر آپ ان کو انکار نہ کرو وہ تھریٹ کرتے ہیں آپ کو، دیکھیں نا آپ، مجھے بھی کئی دفعہ تھریٹ کیا۔ میں نے کہا یہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ میں نے کہا دنیا کے جتنے بھی آپ کے نا ساروں کو لے آؤ، تم مکیدونی، میرے خلاف چال کے چل کے دکھاؤ، اگر اللہ نے مجھے کوئی بچانا ہوا نا تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں کچھ ہلا کر سکتی، کر لو جو کرنا۔ اللہ بھی یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں، ان ولی اللہ، اللہ تعالیٰ دوست ہے، الذی نزل الکتاب، اللہ میرا دوست ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ اللہ میرا دوست ہے جس نے کتاب نازل کی، وہو یتولی الصالحین، اور وہ نیک لوگوں کا دوست ہے، والذین تدعون من دونہ، اور وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، ولا انفسهم ینصرون، اپنی جانوں کی مدد نہیں کر سکتے، وان تدعوهم الى الهدى، اللہ بار بار دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں وہی آیات، وان تدعوهم، اگر تم ان کو بلاؤ گے رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، لا یسمعون، تمہاری بات نہیں سن سکتے، وتراهم ينظرون الیک وهم لا یبصرون، تمہیں لگے گا جیسے تمہیں دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ تمہیں دیکھ بھی نہیں سکتے، تمہیں دیکھے گا تمہاری آنکھیں ہیں، بت ہیں یہ جو بھی ہیں، تم دیکھو گے شاید وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ تمہیں دیکھ ہی نہیں سکتے۔ خذ العفو، ان سے درگزر فرمائیے، وامر بالعرف، نیکی کا حکم دیجیے، واعرض عن الجاہلین، اور ایسے جاہلوں سے اعراض کیجیے، واما ينزغنک من الشیطان نزغ، اگر شیطان آپ کے دل میں کوئی وسوسہ ڈال دے، فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگیے، اعوذ باللہ کہیے، انہ سمیع علیم، وہ سننے والا جاننے والا۔ ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، اگر شیطان کا ایک گروہ جو ہے وہ ان کو کوئی وسوسہ ڈال دے، تذکروا، وہ فوراً اللہ کے عذاب کو یاد کرتے ہیں، فاذا هم مبصرون، اور وہ سوجھ بوجھ والے ہو جاتے ہیں۔ شیطان کوئی بھی ان کے دل میں بات ڈال دے، وہ ایسے نہیں اس کو ایکسیپٹ کر لیتے، فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے، عذاب یاد آ جاتا ہے، اور فوراً اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، مگر جو شیطان کے بھائی ہیں وہ انہیں گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں اور اس کی کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اسْتَبَيْتَهَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو ان کا کوئی بھی فرمائشی معجزہ نہیں دکھاتے تو وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اپنی طرف سے دکھا لاتے؟ وہ معجزے بہت زیادہ مانگتے ہیں، کہتے ہیں نبی جو ہے کیوں نہیں آپ معجزے بنا کے لاتے اپنی طرف سے، بنا کے دیں نا، اگر آپ نبی ہیں تو معجزے لیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کو جواب کیا دیجیے، قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی، ان سے کہیے کہ میں تو پیروی کرتا ہوں اس کی جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر وحی کی گئی، میں تو اس کو فالو کرنے والا ہوں۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ تو دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، وہدی ورحمۃ، یہ ہدایت اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ایمان والی قوم کے لیے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن مجید ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے، جب بھی قرآن مجید پڑھا جائے، ہمیں حکم ہے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور اپنے دل میں، اور تو یاد کر اپنے رب کو، فی نفسک، اپنے دل میں، تضرعا وخفیہ، عاجزی کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے۔ اللہ کی جب بھی یاد آئے نا انسان عاجزی، کانپ جائے، ڈر ہونا یہ کیفیت ضروری ہے، اور آہستہ سے، خاموشی سے، بہت زیادہ واویلا کرنے کی ضرورت نہیں، ودون الجہر من القول، اور بغیر اونچی آواز کے، آہستہ آہستہ۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ جب آپ اللہ سے مناجات کریں نا آہستہ آواز میں کریں، دعائیں کریں نا اللہ سے آہستہ آواز میں، خاموشی میں، اکیلے میں، یہ کریں، یہ اللہ کو پسند ہے، اور عاجزی کے ساتھ، ہیوملٹی کے ساتھ، بالغدو والآصال، صبح شام یہ کام کریں، ولا تکن من الغافلین، اور نہ ہو جائے آپ غافلوں میں سے۔ ان الذی عند ربک، بے شک اللہ کے ہاں جو فرشتے ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اعراض نہیں کرتے، ویسبحونہ، وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں، ولہ یسجدون، اور اسی کے سجدے کرتے ہیں، اسی کے لیے وہ سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ سورہ انفال، مدنی سورہ ذکر ہو رہی ہے، سورہ انفال میں خاص طور پہ جنگ بدر کا بہت تفصیل سے ذکر ہے، اور بہت سے اللہ تعالیٰ نے لیسنز خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے سکھائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ اللہ کے نام کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ یسألونک عن الانفال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ جب مال غنیمت، جنگ بدر میں مسلمانوں کو مال غنیمت ملا، اب سوال یہ تھا کہ ڈسٹریبیوشن کیسے ہوگی، کس کو کتنا ملے گا۔ قل الانفال للہ رسول، اللہ نے کہا کہ انفال جتنے بھی ہیں مال غنیمت، یہ سب کے سب پہلے تم نے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرنا، یہ تمہارا مال نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، کیونکہ اللہ نے تمہیں فتح عطا کی۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، واصلحوا ذات بینکم، اور اپنے درمیان اپنے معاملات کو درست رکھو، واطیعوا اللہ ورسولہ، آگے چل کے نا اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ اس کو کس طرح ڈسٹریبیوٹ کرنا۔ ابھی اللہ تعالیٰ جنرلی کہہ رہے ہیں، اصل میں مال غنیمت اللہ تعالیٰ کا،
ان کے حوالے کرو اور آپس میں لڑائی نہ کرو. اصل میں ہوا صحابہ میں جھگڑا ہو گیا. جھگڑا کیا ہوا یہ کہ کس کے پاس جتنا مال آیا اس نے پکڑ لیا. جنگ بدر ہوئی, مال غنیمت آیا, کسی کو جو ملا اس کو مل گیا. کچھ لوگوں نے زیادہ لے لیا, کچھ نے کچھ لے لیا, کم لیا, اور کچھ کو بیچاروں کو کچھ ملا ہی نہیں. تو انہوں نے شکوہ لڑائی ہوگی, بھائی ہم نے بھی تو لڑائی کی, ہمیں بھی تو کچھ ملنا چاہیے. اللہ نے کہا پہلی بات ہے یہ سارا کسی کا نہیں ہے, صرف اللہ اس کے رسول کا. اب ڈسٹریبیوشن اللہ اس کے رسول اپنی مرضی سے کریں گے. لڑائی جھگڑے ختم کرو. واطیعوا اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ان کنتم مؤمنین, اگر تم سچے ایمان والے ہو. انما المؤمنون الذین, بے شک جو ایمان لاتے ہیں وہ لوگ ہیں, اذا ذکر اللہ, جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, وجلت قلوبہم, کے دل ڈر جاتے ہیں. اہل ایمان ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ, جب اللہ کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں, وہ جب قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں, زادتہم ایمانا, ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وعلی ربہم یتوکلون, اللہ پر توکل اور اعتماد ان کا مزید بڑھ جاتا ہے. الذین یقیمون الصلاۃ, وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون, اور جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ اس میں خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا, یہی سچے مومن ہیں. لہم درجات عند ربہم, ان کے رب کے پاس ان کے لیے بہت سے بڑے بڑے مقامات اور درجے ہیں. ومغفرۃ, بخشش ہے. ورزق کریم, اور بہت ہی پاکیزہ رزق ہے جنت کی صورت میں. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق, جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو نکالا آپ کے گھر سے سچائی کے لیے, سچائی کے ساتھ جنگ بدر کے لیے نکالا. وان فریقا من المؤمنین لکارہون, مومنوں میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو اس چیز کو ناپسند کر رہا تھا. ظاہر ہے موت, لڑائی, اس سے ہر بندہ بھاگتا ہے. یجادلونک فی الحق, وہ آپ سے جھگڑتے تھے. بعدما تبینک, حالانکہ حق آپ کے سامنے واضح ہو چکا تھا ان کے سامنے. کأنما یساقون الی الموت, ایسے وہ لڑ رہے تھے, ایسے ڈر رہے تھے جیسے کہ ان کو موت کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. وہم ینظرون, اور اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ, اور جب اللہ نے وعدہ کیا تم سے دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا, أَنَّهَا لَكُمْ, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا کریں گے اس پر. وَتَوَدُّونَ, اور تم چاہتے تھے, أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ, کہ تم اس گروہ پر فتح حاصل کرو جو کہ اسلحے کے بغیر ہے. اچھا ہوا کیا, آپ کو پتہ ہے کہ جنگ بدر کا واقعہ یہ ہوا کہ مسلمان بیسکلی لڑائی کے لیے نہیں نکلے تھے. مسلمان اصل میں ایک قافلہ آ رہا تھا شام سے, ابو سفیان کی قیادت میں. مسلمانوں نے پلان یہ کیا کہ ہم اس قافلے کو روک لیتے ہیں, کیونکہ کفار مکہ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے, اس قافلے کو ہم روک لیتے ہیں, اور پھر اس کو روکنے کے بعد ہم ان سے اپنی باتیں منوائیں گے کہ بھئی تم نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں, پہلے ان کی ادھار چکاؤ, پھر ہم تمہارے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں. تو مسلمانوں کا یہ دل تھا, پلان یہ تھا اصل میں کہ اس قافلے کو روکا جائے, کیونکہ اس نے مدینہ سے گزرنا تھا, اس کا رستہ مدینہ سے تھا, شام سے مدینہ ہوتے ہوئے اس نے مکہ کی طرف جانا تھا. اچھا اب ہوا یہ کہ کافروں کو پتہ چل گیا, ابو سفیان جو تھا, جو اس کا لیڈر تھا, مسلمان بعد میں ہو گئے, ان کو پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کے یہ پلان تھا, اور ان کی ایکسپیکٹیشن بھی تھی ظاہر ہے مسلمانوں کو جس طریقے سے انہوں نے تکلیفیں دی تھی. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مکہ میں پیغام بھیجا کہ ہمیں خدشہ اس بات کا, تو آپ ایسا کریں ایک لشکر تیار کریں اور ہماری مدد کے لیے آئیں. ادھر سے مکہ والوں نے کیا کیا, ایک لشکر تیار کیا اور وہ مدینہ کی طرف روانہ کر دیا. ادھر سے شام کا قافلہ آ رہا ہے, ادھر سے لشکر تیار ہو گیا, وہ بھی آ رہا ہے. اب اللہ نے کہا یہ دو گروہ ہیں, اللہ نے کہا کہ ان دو گروہوں میں سے ایک گروہ پر تمہیں فتح عطا ہوگی. اب مسلمان چاہتے تھے کس گروہ پہ فتح عطا ہو, قافلہ ملے, کیونکہ یہاں پہ لڑائی کرنی پڑے گی, یہاں پہ جنگ ہوگی, یہاں پہ جان جائے گی. وہاں پہ کیا ہے, وہاں پہ لڑائی نہیں ہے, وہاں پہ تو مال و دولت ملے گی, کوئی لڑائی بھی نہیں ہوگی. ظاہر ہے قافلے والوں نے, تاجروں نے, بیچاروں نے کیا لڑنا ہے, کچھ بھی نہیں لڑنا, انہیں سب کچھ مل جانا ہے, دنیا کی دولتیں بھی مل جائیں گی اور فائدہ بھی ہو جائے گا. اللہ کہتے ہیں تم چاہتے تھے وہ ملے, لیکن اللہ کا کیا تھا, اللہ نے تمہیں کس سے لڑوانا تھا, ان سے. اب ہوا یہ کہ وہ جو قافلہ آ رہا تھا اس نے کیا کیا, جب یہاں سے مکہ والوں کی طرف سے یہ آیا تو اس قافلے نے اپنا رستہ بدل لیا, اور رستہ بدل کے وہ مکہ پہنچ گیا. ساتھ انہوں نے اسٹریٹجی کیا بدل. لیکن اب یہ جو جنگ کا قافلہ تھا, اب مسلمان نے سمجھا کہ اب مسلمانوں نے کہا کہ یہ اب قافلہ آئے گا, ہم ان کو روکیں گے. لیکن وہاں سے کیا ہوا کہ وہ لشکر آ گیا. اب ان لشکر والوں نے بھی کہا کہ اب ہمیں موقع ملا ہے مسلمانوں سے لڑنے کا, ہم تیار ہو کے آئے ہیں, تو ایسا کرتے ہیں ان کو ختم ہی کر دیتے ہیں. اب مسلمان بھی آگے اور یہ بھی آگے. اللہ کہتے ہیں تم چاہتے تھے کیا کہ تمہیں وہ والا قافلہ ملے, لیکن اللہ کیا چاہتے تھے, اللہ چاہتے تھے وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ, اللہ چاہتے تھے کہ اللہ حق کو قائم کر دیں بکلمات ہی, اپنے کلمات کے ساتھ, وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ, اور وہ کافروں کی جڑ کاٹ دے. اللہ تعالیٰ کافروں کی جڑ کاٹنا چاہتے تھے. لِيُحِقَّ الْحَقَّ, تاکہ سچ کر دکھائے وہ حق کو, وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ, اور باطل کو باطل کر دکھائے, وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ, اگرچہ مجرم اس چیز کو ناپسند ہی کیوں نہ کریں. اسْتَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ, اب جب دونوں لشکر آگے آ گئے تو اللہ نے کہا جب تم فریادیں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے, مدد مانگ رہے تھے, فَاسْتَجَابَ لَكُمْ, اللہ نے تمہاری دعاؤں کو قبول کیا. أَنِّي مُمِدُّكُمْ, کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا, بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ, 1000 فرشتوں سے جو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا, اللہ کہتے ہیں اللہ نے کیوں کیا, یہ صرف خوشخبری تھی تمہارے لیے. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ, اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس محتاج ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اللہ تعالیٰ بہت حکمت والے اور غالب ہے. إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ, مسلمان ڈرے ہوئے تھے بہت زیادہ, جب اتنا بڑا لشکر دیکھا, تیاری کر کے نہیں آئے, انہوں نے سمجھا تھا قافلہ مل جائے گا, لیکن آگے اتنا بڑا لشکر اور اتنے فگرز بھی بہت زیادہ ان کے.
تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پھر ان کو پرسکون کرنے کے لیے ان کے اوپر نیند اتاری. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر آسمان سے ان پر بارش نازل کی، چھوٹی سی ان کو اونگ آئی، ایک دم نیند آئی. آپ نے پتہ ہے کئی دفعہ پاور نیپ، انسان بہت تھکا ہوتا ہے نا، 5 منٹ کے لیے انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے، جب انسان اٹھتا ہے ایک دم ایسے فریش ہو جاتا ہے جیسے سبحان اللہ. تو اس طریقے سے اللہ نے ان کے اوپر ایک نیند اتاری، ساروں کے اوپر کھڑے کھڑے ان کو نیند آئی، اٹھے تو ایک دم فریش ہو گئے. اچھا، اب فریشنس کے اندر اللہ نے کچھ اور ایڈ کرنے کے لیے اللہ نے کیا کیا کہ آسمان سے بارش بھی نازل کر دی. اب انسان اگر فریش ہو، سو کے اٹھے اچھی طرح اور اس کے بعد نہا لے تو انسان کتنا اچھا فیل کرتا ہے. لیطہرکم بھی، اللہ نے کہا کہ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرے. ویذھب عنکم رجز الشیطان، اور تاکہ اللہ تعالیٰ شیطان کی گدگی کو تم سے دور کر دے. شیطان نے تمہارے دل میں ڈر ڈالا تھا، اس کو اللہ نکال دے. ولیربط علی قلوبکم، تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے. ویثبت بہ الاقدام، اور اس طریقے سے تمہارے قدموں کو اللہ تعالیٰ ثابت کر دے. اذ یوحی ربک، جب تیرے رب نے وحی کی، الملائکہ، فرشتوں کو بھی حکم دیا، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فرشتوں جاؤ. فثبتوا الذین آمنوا، جا کے تم ثابت قدم رکھو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، مدد کرو ان کا ایمان والوں کی. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں جن لوگوں نے کفر کیا میں ان کے دلوں میں روب ڈالنے لگا، خوف ڈال دوں گا. فاضربوا فوق الاعناق، ان کی گردنوں کے اوپر مارو، وار کرو. واضربوا کل بنان، ان کے ہر جوڑ جوڑ کے اوپر نشانے لگا لگا کے مارو. ذلک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی. ومن یشاقق اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے. تو یہ اللہ کا عذاب تھا بیسیکلی. ذالکم فذوقوہ، یہ اس لیے کہ تم چکھو. وان للکافرین عذاب النار، اور بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے. اللہ کہتے ہیں اے کافرو، یہ اللہ نے تمہیں کیوں سزا دی؟ تاکہ تم اللہ کے عذاب کا مزہ چکھاؤ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب بھی تم کافروں کے مقابلے میں آؤ، تمہارا لشکر آمنے سامنے ہو، فلا تولوہم الادبار، تو تم نے پیٹھ پھیر کے بھاگنا نہیں، ڈر کے نہیں بھاگنا. ومن یولہم یومئذ، اچھا جو بندہ پیٹھ پھیر کے بھاگتا ہے نا، یہ ایسا گناہ ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرتے، یہ بہت بڑا گناہ. جو بندہ جنگ میں، مسلمان بزدل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب مسلمان جنگ میں آ کے بزدلی دکھاتا ہے نا تو اس سے اللہ کی توہین ہوتی ہے، اسلام کی توہین ہوتی ہے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں. ومن یولہم یومئذ دبرہ، جس نے اس دن پیٹھ پھیر کے بھاگا، الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ، ہاں پیٹھ پھیر کے بھاگا، 2 ایکسیپشنز ہیں. ایک تو یہ کوئی جنگی چال ہو، آپ پیچھے بھاگ رہے ہیں تاکہ دشمن آپ کے پیچھے آئے اور آپ نے اچانک حملہ کرنا ہو، کوئی جنگی چال ہو، کوئی اسٹریٹجی ہو، پھر ٹھیک ہے. یا دوسرا یہ ہوتا ہے بعض اوقات لڑائی کے دوران کیا ہوتا ہے، ایک بندہ لڑتے لڑتے آگے نکل جاتا ہے، اپنے لشکر سے دور ہو جاتا ہے، تو ہاں بھاگ کے واپس اپنے لشکر کے ساتھ ملنا تو یہ بھی جائز ہے. فقد باء بغضب من اللہ، جو بندہ ان کے علاوہ پیٹھ پھیر کے بھاگے گا بزدلی کی وجہ سے، وہ بندہ اس کو اللہ کا غضب برداشت کرنا ہوگا، اس پر اللہ کا غضب ہوگا. ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وبئس المصیر، کتنا ہی برا ٹھکانہ. فلم تقتلوہم، تم نے ان کو قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا. وما رمیت اذ رمیت، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کے اوپر خاک نہیں پھینکی، ولکن اللہ رما، لیکن اس اللہ تعالیٰ جس نے وہ خاک پھینکی ان کے اوپر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معجزہ بھی ہوا، آپ نے مٹی اٹھائی اور آپ نے ایسے اس کی طرف اللہ کے حکم سے کہا کہ پھینک دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آندھی کی شکل میں دے دیا، اور وہ پوری مٹی جو ہے وہ پوری اور کنکریاں ان کے اوپر جا کے گئی. وَلْيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ اللہ آزمائے مومنوں کو ایک اچھی آزمائش. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والے جاننے والے ہیں. ذالکم، یہ بات ہے، وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ ناکام بنانے والے ہیں کافروں کی چالوں کو. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، کافر کہتے تھے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بس آج نا، انہوں نے کہا کہ ہم لڑائی کیوں کریں، حالانکہ اچھا کافروں کے اندر بھی جب وہ لشکر آیا تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ یار لڑائی نہیں کرنی چاہیے ہمیں، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، باپ دادا ہے، کیونکہ رشتہ دار تھے سارے ایک دوسرے کے مسلمان، تو ہم نے کیا لڑنا ہے، ابھی ہمارا اصل مقصد تھا قافلے کو بچانا، وہ چلا گیا. لیکن دوسرے جو تھے نا، خاص طور پہ جو ابو جہل جیسے لوگ تھے، انہوں نے کہا نہیں، یہ موقع نہیں دوبارہ ملے گا ہمیں، آج فیصلہ ہوگا کہ صحیح کون ہے اور غلط کون. جب سچ اور باطل کی بات آئی نا، اب اللہ نے کہا کہ اب تو جب حق اور باطل کی بات آ گئی، مارکا ہوا تھا حق اور باطل کا، تو اب اللہ نے کہا تم چاہتے تھے کہ تمہارا فیصلہ ہو جائے، فقط جاءکم الفتح، تو اللہ نے فیصلہ کر دیا، اللہ نے واضح کر دیا کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. وَإِن تَنْتَهُوا، اگر تم باز رہو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم باز آ جاؤ، اصلاح کر لو اس کے بعد تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا، اگر تم نے باز نہ آئے، تم نے دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کری، نعود، ہم بھی واپس آئیں گے پھر. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہارا گروپ جو ہے، تمہاری جات، تمہارے لشکر تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکیں گے، تمہیں کچھ نہیں بچا سکیں گے. وَلَوْ كَثُرَتْ، چاہے جتنے زیادہ ہوں. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تولوا عنہ، اور نہ تم پھرو اس حالت میں، وانتم تسمعون، کہ تم جان بوجھ کے تم سن رہے ہو، یعنی جان بوجھ کے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات پڑ گئی تمہارے کانوں میں، اس کے باوجود تمہیں نافرمانی، یہ کام نہ کرو. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا لیکن حقیقت میں انہوں نے سنا نہیں ہے.
منافقین کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے ہم نے بات مان لی، ہم نے سن لیا، لیکن حقیقت میں ان کے دل پہ اثر نہیں ہوتا تھا. دل میں ہوتا تھا کہ بس ہم نے بات فارمیلٹی پوری کی ہے، کانوں سے نکالی، یہاں پہ ڈالی اور یہاں سے نکال دی. ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کے ہاں بدترین مخلوق کیا ہے؟ بدترین جانور اللہ کے ہاں زمین پہ چلنے والی بدترین مخلوق کون سی ہے؟ الصم البکم، جو بہرے ہیں، گونگے ہیں. الذین لا یعقلون، جو نہیں سمجھتے. اب بہرے گونگے بیچارے وہ بدترین کس لیے ہیں؟ وہ اس لیے بدترین ہے وہ بہرے اور گونگے جو حق نہیں سنتے. یہ نہیں کہ وہ بیچارے جو بہرے گونگے ویسے ہوتے ہیں. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ، اللہ کہتے ہیں اللہ نے ان کو نہیں سنایا، اگر ان کے اندر کوئی خیر ہوتی تو اللہ ان کو ضرور سنا دیتا. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ ان کو سنا بھی دے، لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، ضرور پھر جائیں گے اور وہ پھر منہ پھیرنے والے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں. یعنی اللہ نے ان کو پہلی بات ہے ان کو سناتے ہی نہیں حق، اگر سن بھی لیں اللہ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ انہوں نے قبول تو کرنا نہیں ہوتا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، تم حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا. اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں پکارے یا تمہیں بلائے ایسی چیز کی طرف جو تمہیں زندگی دیتی. یعنی اسلام وہ مذہب دین ہے جو انسان کو زندگی دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے بندو، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں کسی حکم کی طرف بلائیں تو جواب دو، تاکہ کیونکہ وہ کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں؟ وہ ایسی چیز کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں جو تمہاری زندگی کا باعث ہے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتے ہیں ایک بندے کے اور اس کے دل کے درمیان. وانہ الیہ تحشرون، اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ کے دل اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ ایک بندے کے دل کو جس طرح چاہے موڑ دے. واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، ڈر جاؤ اس عذاب سے جب وہ آتا ہے تو وہ تم میں سے خاص ظالموں پر نہیں آتا. اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو پوری بستی پر آتا ہے. اللہ وہ پک اینڈ چوز نہیں کرتا، اچھا یہ نیک لوگ ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں، یہ وہ ہیں وہ. اللہ کا عذاب ساروں پر آتا ہے. تو ڈرو. اب چونکہ عذاب اللہ کا ساروں پر آنا ہے، اسی لیے جو نیک لوگ ہیں ان کے اوپر کیا فرض ہے کہ وہ دوسروں کو روکیں، ان کی اوبلیگیشن، ان کی ذمہ داری ہے. اگر وہ نہیں روکیں گے کیا ہوگا؟ عذاب آئے گا تو وہ خود بھی مارے جائیں گے، پکڑے جائیں گے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والے. وَاذْكُرُوا، اور تم یاد کرو، اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، جب تم تھوڑے سے تھے، زمین میں بہت کمزور تھے. تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں ڈر لگتا تھا لوگ تمہیں کہیں اچک نہ لیں، تم پر حملہ نہ کر دیں. تھوڑے سے لوگ تھے، تمہیں ڈر لگتا تھا کبھی یہ قبیلہ نہ ہم پر حملہ کر دے، کبھی وہ قبیلہ ہم پر حملہ نہ کر دے. فآواکم، اللہ نے کہا ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا. فأیدکم بنصرہ، اور اللہ نے تمہیں اپنی مدد کے ساتھ تمہاری تائید کی، تمہیں مضبوط کیا. ورزقکم، تمہیں رزق دیا، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو. جو اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے دیے ہیں ان وعدوں کو نہ توڑو، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں ان پر عمل کرو. وتخونوا اماناتکم، اس طرح اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو. وانتم تعلمون، جان بوجھ کے. واعلموا، اور تم جان لو، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش. وان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حضرت حسن اور حسین آئے، وہ گرتے ہوئے آ رہے تھے، چھوٹے سے تھے، جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں بچے یہاں پہ آ کے کیا کیا کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خطبہ چھوڑا، آپ ممبر سے اترے، آپ نے حضرت حسن حضرت حسین دونوں کو اٹھایا، آپ نے کندھوں پر بٹھایا، اور آپ نے کہا کہ میں برداشت نہیں کر سکا، ان کی محبت نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں نے خطبہ چھوڑ کے آ کے ان کو اٹھایا. اور آپ نے کہا کہ واقعی اولاد جو ہے وہ بہت بڑی آزمائش ہے. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں بچے ہوتے ہیں، آپ لوگ تنگ بھی ہوتے ہوں گے، مجھے پتہ ہے، لیکن یہاں پہ اصل میں ہم بچوں کو بالکل منع اس لیے نہیں کرتے. ون آف دا ریزن مینلی کیا ہے کہ بچوں کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ دیکھیں اور سیکھیں. کیونکہ اگر ہم نے بچوں کو یہاں سے منع کرنا شروع کر دیا نا تو اللہ معاف کرے کل کو پھر ہم ان کے پیچھے بھاگتے پھریں گے اور یہ اس طرف نہیں آئیں گے. تو آلدو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم تنگ بھی ہوتے ہیں، تھوڑا سا چیزیں بھی گراتے ہیں، ماں باپ چیخیں بھی بچوں خواتین کی طرف سے. تو میں نے دیکھا ہے کہ آخر کے اندر اگلی رکعت کے اندر تو شور ہی شور آ رہا ہوتا ہے، اور کئی خواتین کو مشکل بھی ہوتی ہے. لیکن یہ انشاءاللہ خیر زیادہ ہے اور اس میں نقصان کم ہے. تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی مسجدوں میں، جیسے کہتے ہیں جمعے کے دوران وہ آئے تو آپ اٹھ کے آپ نے ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا. اور اسی طریقے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابیات جو تھیں ان کے بچے مسجدوں میں آیا کرتے تھے نماز پڑھنے، اور باقاعدہ روتے تھے، چیختے تھے. اور کئی دفعہ جب بچے زیادہ رو رہے ہوتے تو اللہ کے رسول اپنی نماز کو کم کر دیتے تاکہ ماں جو ہے بیچاری پریشان نہ ہو اور وہ گھر میں بچہ جو ہے اس کو جلدی لے جائے، اس کا مسئلے کو اس کو حل کر دے. تو یہ ان کے یہ نا ہمارے دین کی، اور ہمیں انکریج کرنا چاہیے. ہم لوگ تنگ ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، مسجدوں میں روکتے ہیں بچوں اس کو جانے دے، اور سمجھتے ہیں کہ عبادت کے اندر ان کو بس ہمیں ٹھیک ہے سیکلوژن. اور آپ دیکھیں ہمارے دین میں بہت اس میں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران بچوں کو اٹھا لیتے تھے، اپنے نماز کے دوران حضرت حسن اور حضرت حسین کو اٹھا لیتے تھے، گودی میں، اپنے گود میں اٹھا لیتے تھے. نماز پڑھتے رکوع جاتے، نیچے رکھ دیتے، اور بچے جو ہیں وہ آپ پر چڑھ جاتے تھے. آپ سجدے کی حالت میں تھے، آپ کے اوپر چڑھ جاتے، آپ نماز پڑھتے رہتے تھے. تو یہ چیزیں ہمارے دین میں بڑی نیچرل چیزیں ہیں اور ان کے فائدے بہت ہیں، میں نے آپ کو بتایا. اور اس چیز کو انکریج کریں، شکر کریں آپ کے بچے یہاں پہ آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں ماں باپ کو.
میرا چھوٹا سا بیٹا وہ بھی آتا ہے، آپ نے دیکھا وہ اچھا خاصا تنگ کرتا ہے یہاں پہ تو، لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ جب دیکھتا ہے نا میں نماز پڑھتے ہوئے تو کئی دفعہ جو ہے میں مسجد میں لے کے جاتا ہوں تو آگے امام صاحب کے ساتھ کھڑا ہو کے وہ بھی اللہ اکبر اپنی طریقے سے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. تو اللہ نے اس کے شعور میں یہ چیزیں دیکھ دیکھ کے اس کے اندر یہ خیر ہے، اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے. اس پرفتن دور کے اندر یہ اتنے فتنے والا دور ہے، اللہ معاف کرے، کہ اگر کسی بندے کا بچہ نمازی بن گیا نا، میں کہتا ہوں اس سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے اس دنیا میں. یہ اب آگے کی جو ابھی جنریشن آ رہی ہے نا، اور جتنے ان کے لیے اللہ معاف کرے فتنے آ رہے ہیں، یہ خاص طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میٹاورس اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اللہ معاف کرے سوشل میڈیا کے فتنے ہیں، یہ اتنی بڑی آزمائش ہے ان بچوں کے لیے کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے. ہم بہت اچھے وقتوں سے گزر گئے ہیں، ہم نے بچا لیا اپنے آپ کو، اور ابھی ہم بھی اللہ معاف کرے اس کا نقصان، لیکن یہ بچے بیچارے ان کے لیے بہت پریشانی ہے. تو اس لیے ان کے لیے نرمی اور ان کو جو ہے نا انکریج کریں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے لیے فرقان عطا کریں گے. جو بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حق اور باطل کی تمیز دے دیتے ہیں. جو بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جس کے پاس تقوی ہے نا، اس کے سامنے حق اور باطل واضح ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے اس پر. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور وہ دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیوں کو. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب وہ چال چلتے تھے آپ کے خلاف، جب انہوں نے چال چلی، کافر لوگوں نے جب آپ کے خلاف چال چلی، لیثبتوک، تاکہ وہ آپ کو قید کر دیں، او یقتلوک، یا آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوک، یا آپ کو جلا وطن کر دیں. کافر جب تنگ آ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو انہوں نے کہا کہ اب ایسا کرتے ہیں. وہ ایک دفعہ ان کے سردار کٹے ہوئے شیطان بھی شامل ہو گیا، ایک سردار کی صورت میں آ گیا. اب وہ مشورے کر رہے تھے کیا کریں. اچھا کچھ نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا قید کر دیتے ہیں پکڑ کے. انہوں نے کہا اس سے مسئلہ نہیں حل ہوگا کیونکہ وہ ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ آ کے چھڑوا دیں گے. انہوں نے کہا پھر قتل کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا قتل کیا تو ایک خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، لڑائی شروع ہو جائے گی. تیسرا انہوں نے کہا کہ ہم جلا وطن کر دیں. انہوں نے کہا جلا وطن کیا تو کیا ہوگا، وہ وہاں سے وہ ادھر جا کے وہ کسی اور جگہ جا کے اپنا ایمان اور اس کو پھیلائیں گے، اپنے دعوت کو. تو پھر شیطان جو تھا نا اس نے ان کو بلکہ یا پھر شیطان نے دی یا کسی اور نے کی جس کو شیطان نے بڑا اپروو کیا، اور وہ خبر اس نے یہ کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم قتل کرتے ہیں، لیکن قتل پھر اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہماری لڑائی نہ ہو. اور قتل کرنے کا طریقہ یہ ہے ہر قبیلے میں سے، کیونکہ سردار تھے سارے بیٹھے ہوئے تھے، ہر قبیلے سے ایک بندہ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ اساسن کو اس کو سلیکٹ کیا جائے، اور پھر وہ سارے مل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں اور اس طریقے سے ان کو ہم شہید کر دیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ جو ان کے خاندان والے ہیں وہ ظاہر ہے جب وہ آئیں گے لڑنے کے لیے تو آبویسلی پھر وہ ایک قبیلے سے نہیں لڑیں گے، پھر وہ کیا کریں گے، پھر ان کو پوری جو ہے نا قریش سے لڑنا پڑے گا، پھر ظاہر ہے وہ گیو اپ کر دیں گے. تو یہ انہوں نے چال کی. تو اللہ کہتے ہیں وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ مکر کر رہے تھے، وہ چالیں چل رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیریں کر رہا تھا. اللہ کے اپنے پلانس تھے، وہ اپنے پلان کر رہے تھے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ بہتر چال چلنے والے ہیں. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے سنا، لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا، ہم یہ قرآن کون سی بڑی بات ہے، ہم چاہتے تو ہم بھی اس طرح کی قرآن بنا سکتے ہیں. إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ تو پرانے لوگوں کی قصے کہانی ہے. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور جب انہوں نے کہا اللہم اے اللہ، إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ، اگر یہ تیری طرف سے سچ ہے، مِنْ عِنْدِكَ، تیری طرف سے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، تو آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش کرے. مفسرین مورخین بیان کرتے ہیں اس میں ابو جہل نے خاص طور پہ جا کے ایک وقت اتنا یعنی وہ اس لیول پہ پہنچ گئی اس کی طغیانی اور سرکشی کہ اس نے کعبے کے غلاف کو پکڑ کے کہا کہ اللہ اگر یہ واقعی نبی سچا ہے تیری طرف سے تو آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش برسا. یعنی بجائے یہ کہنا کہ اللہ اگر واقعی سچا ہے تو ہمیں ہدایت دے، یہ کہنے کے بجائے اس نے کہا کہ اگر سچا ہے تو پھر ہمیں تباہ و برباد کر دے. ان ادر ورڈز ہمیں اس نبی کا سچا ہونا قبول ہی نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے. ابِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا ہم پر کوئی بہت ہی دردناک عذاب بھیج. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کو عذاب نہیں دے گا، ان کو پتہ ہے، کیونکہ جب تک تو ان کے درمیان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نبی کسی قوم میں ہوتا ہے اس پر رحمت، اس پہ زحمت یا عذاب نہیں آتا. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں عذاب دینے والے جب تک ان میں استغفار کرنے والے لوگ موجود ہیں، کیونکہ کئی لوگ ایسے بھی تھے جو مسلمان ہو رہے تھے استغفار کرتے تھے. وما لهم الا يعذبهم الله، لیکن اب اللہ ان کو کیوں نہ عذاب دے؟ جنگ بدر میں اللہ نے عذاب دیا، کیوں نہ عذاب دے؟ وهم يصدون عن المسجد الحرام، کیونکہ انہوں نے مسجد حرام سے لوگوں کو روکا. وما كانوا اولیاء، اور وہ اس کے نگہبان بھی نہیں تھے، متولی بھی نہیں تھے. ان اولیاؤه الا المتقون، مسجد حرام کے اصل متولی اور نگہبان اور انتظام و کرام کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو تقویٰ کرنے والے ہیں. ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. دیکھیں مسجد حرام جو ہے نا اس کا اپنا ایک سٹیٹس ہے، اور لوگ فخر کرتے ہیں کہ ہم اس مسجد کے جو ہے نا ذمہ دار ہیں اور اس کے کیئر ٹیکرز ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ آج جو کنگ ہوتا ہے سعودی عربیہ کا، اس کا لقب کیا ہوتا ہے؟ خادم الحرمین الشریفین. وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں حرمین شریفین کا خادم ہوں. وہ اپنے لیے اس کا لقب ہوتا ہے باقاعدہ، وہ اپنا لقب اپنے آپ کہتا ہے کہ میں ان مسجدوں کا خادم ہوں. تو قریش تھے، قریش بھی بڑا فخر کیا کرتے تھے کہ جی ہماری اصل نیکی یہ ہے کہ ہم اس کعبۃ اللہ اور مسجد حرام کے متولی ہیں، ہم اس کے ذمہ دار ہیں، ہم اس کے کیئر ٹیکرز ہیں. اللہ نے کہا کیئر ٹیکرز اصل میں
مسجد حرام کے وہ ہیں جو تقوی والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا، ان کی نماز اللہ کہتے ہیں یہ کیئر ٹیکرز ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ ان کی نمازیں کعبۃ اللہ میں کیا ہوتی ہیں؟ سوائے سیٹیوں کے اور تالیوں کے کچھ نہیں ہوتی، سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں، شور مچاتے ہیں۔ فذوقوا العذاب، بس تم چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون، جو تم اس وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے۔ ان الذين كفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون اموالهم، وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ اللہ کے راہ سے لوگوں کو روک دیں۔ آپ دیکھیں کفر کس طریقے سے انویسٹمنٹ کرتا ہے، موویز کی صورت میں ویسے انویسٹمنٹ کرتا ہے، اللہ معاف کرے، پروپیگنڈا کی صورت میں، میڈیا کی صورت میں، کہ کسی طریقے سے اسلام کو روکا جا سکے۔ اللہ کہتے ہیں یہ خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے روکیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، یہ خرچ کرتے رہیں گے، یعنی قریب مزید خرچ کریں گے، لیکن اللہ کہتے ہیں ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، اللہ تعالیٰ ان کا یہ خرچ کرنا ان کے لیے حسرت بنا دے گا، کیونکہ اسلام جتنا یہ خرچ کر رہے ہیں اسلام اتنا ہی پھیل رہا ہے۔ ثم یغلبون، اللہ کہتے ہیں پھر یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جہنم میں سب کے سب اکٹھے کیے جائیں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث، تاکہ اللہ تعالیٰ تمیز الگ کر دے، الخبیث ناپاک کو، من الطیب پاک سے۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں اس لیے آتی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ پاک اور ناپاک کو الگ الگ کر دے۔ ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض، تاکہ اللہ تعالیٰ خبیثوں کو اکٹھا کر دے اور ان کا ڈھیر لگا دے۔ فیرکمہ جمیعا، اور اس کے ڈھیر کو اکٹھا کر کے فیجعلہ فی جہنم، جہنم میں پھینک دے، جیسے کوڑا کرکٹ نہیں ہوتا، اللہ کہتے ہیں اس طریقے سے اللہ ان کو پھینک دے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی خسارہ پانے والے۔ قل کہہ دیجیے للذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ان ینتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، یغفر لہم، ان کو معاف کر دیا جائے گا، ما قد سلف، جو بھی انہوں نے برے کام کیے پہلے۔ وَإِن يَعُودُوا، اگر وہ باز نہ آئے، وہ واپس آئے، انہوں نے پھر دوبارہ وہ کام کیے، فقط مضت سنت الاولین، تو ان کے پاس پہلے لوگوں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ قرآن مجید میں کتنی مثالیں اللہ نے بیان کر، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ہسٹری اور پاس بنا دیں گے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، تم ان سے لڑو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے خالص ہو جائے۔ فَإِن انتهوا، بس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر جائیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تو جان لو اللہ تمہارا مولا ہے، تمہارا کارساز ہے، تمہارا مددگار ہے۔ نعم المولا، کتنا ہی اچھا وہ مولا ہے، ونعم النصیر، اور کتنا اچھا وہ مددگار ہے۔ تو یہاں پہ الحمدللہ ہماری سپارہ مکمل ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔